اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کا میزبان خورشید عالم حاضر خدمت ہے۔ آپ حسب معمول اس پروگرام کے اندر اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالات قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حسب معمول آج بھی میرے ساتھ بہار شریعت کے اس پروگرام میں جو عظیم مہمان ہستی تشریف فرما ہیں، عالم اسلام کے عظیم اسکالر محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ حضرت، میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ جانتے ہیں ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم پہلے چند کالز سابقہ پروگرام میں جو سوالات رہ جاتے ہیں اور نیکسٹ پروگرام تک یعنی موجودہ پروگرام تک ان کو انٹرٹین نہیں کیا ہوتا، ان پر ہم پہلے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے سوالات آنا شروع ہوتے ہیں تو ان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ آج پہلا سوال جو میں محترم المقام قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال کیا تھا سید تجمل حسین صاحب نے یونان سے، اور انہوں نے پوچھا کہ مرتدین کے بارے میں واجب القتل کا جو کمانڈمنٹ ہے، حکم ہے، تو کیا مرتد کی اولاد کے بارے میں بھی یہی حکم ہے یا اس میں تھوڑا اختلاف ہے؟ تو حضرت یہ انہوں نے مرتدین کی اولاد کے بارے میں شرعی حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد ناظرین و سامعین، حضرت علامہ خورشید عالم صاحب صابری نے جو پہلا سوال پچھلے پروگرام میں جو انہیں موصول ہوا، وہ یہ سوال ہے کہ مرتدین کی سزا میں کیا ان کی اولادیں بھی شامل ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے مرتدین کی سزا کے بارے میں قرآن مقدس کا جو حکم ہے وہ اس آیت پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں تلاوت کی ہے، اللہ حکم الحاکمین جل وعلا فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کا بدلہ اور ان کی جزا، اور فساد فی الارض کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ گزشتہ دنوں اس سلسلہ میں کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین سے ایک ٹی وی چینل پر، پاکستان کے ٹی وی چینل پر یہ سوال ہوا اور ان کے جواب پر وہاں پہ یہ پھر آرگومنٹ ہوا کہ یہ مرتد کی سزا نہیں ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، بلکہ یہ فساد فی الارض کی سزا ہے۔ میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہہ دی جائے کہ یسعون فی الارض فسادن جو ہے، اس کو وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا سے بیان کیا گیا ہے قرآن مقدس میں۔ فساد فی الارض ایک مستقل جرم ہے اور یحاربون اللہ ورسولہ یہ ایک مستقل جرم ہے، اور واو کے ساتھ، عطف کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یحاربون اللہ ورسولہ سے وہ بندہ مراد ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا ہے اور پھر وہ اصول دین کا منکر ہوا اور دین اسلام سے نکل گیا۔ تو ایسا شخص جو ہے جو دین اسلام سے بغاوت کرتا ہے، اس کی سزا کا اس آیت کریمہ میں یہ حکم ہے اور یہ اس پر نص ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ مرتدین کے ساتھ جو کچھ سزا جزا کا معاملہ ہے
یہ یا دیگر حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود کا نظام ہے، سزاؤں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بیان ہوا ہے، وہ شرابی کی سزا ہو یا چور کی سزا ہو یا قتل عمد کی، قتل خطا کی جو سزائیں ہیں، یہ تمام جتنی بھی سزائیں قرآن مقدس نے خود بیان کی ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے، ان کی جو تنفیذ ہے، ان کی امپلیمنٹ جو ہے، یہ حاکم کے ذمے ہے، انتظامیہ کے ذمے ہے، قضات کے ذمے ہے کہ وہ ان کی تنفیذ کریں۔ لہذا جو لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں وہ اس بات کو پیش نظر ضرور رکھیں کہ امت مسلمہ پر فردن فردن یہ سزائیں نافذ کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے اسلامی معاشرہ، اسلامی حکومت اور حاکم کا ہونا، ایک پورے سسٹم اسلامی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جہاں کہا گیا تو فَاقْطَعُوا کے مخاطب کون ہیں، کون قطع کریں؟ یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک معاشرے کے اندر افراد ہیں تو وہ خود ہی چور کا ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے، یہ نہیں ہے۔ اس کا انتظام یہ ہے کہ جو حاکم ہیں یہ سزا کا نفاذ وہ کریں گے۔ اب حاکم جب سزا کا نفاذ کرتا ہے مرتدین کے لیے تو اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ اول بلا فصل متصل آپ ہوئے، اور سب سے پہلے فتنہ ارتداد انہی کے دور میں سامنے آیا اور اس کا استیصال بھی آپ نے فرمایا۔ اس کے اندر جب اجتماعی طور پر وہ دین سے نکلتے ہیں، اور دین سے نکلنے والے جو مرتدین ہیں وہ دین کے لیے جب بغاوت کرتے ہیں تو ان کے استیصال پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یمامہ کے اندر یا دیگر مواقع پر جو صحابہ کرام ان کے استیصال کے سلسلہ میں نکلے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود مرتدین سے بلکہ ان کے جو آل و عیال ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ ضرور کی ہے، اور اگر کسی آبادی پر حملہ ہوا ہے اس صورت میں سب متاثر ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے احکام میں فرق ضرور ہے، لیکن یہ جو سزا نافذ کرنے والے ہیں یہ ان کی بصیرت کے لیے بھی چھوڑا گیا کہ وہ اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس قدر ضرر رساں نہ ہوں تو پھر ان کا فیصلہ حاکم کر سکتے ہیں کہ اس میں سزا کے اندر کیا جتنا جتنا کسی کا ضرر ہے دین اسلام کے لیے اسی کے مطابق اس کی سزا کو جاری کیا جائے۔ یہ مسئلہ باب الامامہ کے اندر اور قضات کے جو احکام ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ فتاوی قاضی خان میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے جو فقہ حنفی کی مضبوط ترین کتابیں ہیں۔ تو حضرت پھر اولاد کے بارے میں بھی اس کا مرتدین کی اولاد کا جو حکم ہوگا؟ یہی تو میں نے عرض کیا ہے، جی اہل و عیال میں انہی کو کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک، عیال بچوں کو ہی کہتے ہیں۔ جی جی۔ دوسرا ان کا حضرت سوال یہ تھا کہ یہ جو سادات کا لفظ ہے، ویسے تھوڑی سی تو بات اس پہ میں نے کی تھی، جی آپ نے الحمدللہ پہلے کئی بار اس لفظ پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے جی کہ سادات کا جو لفظ ہے کیا صحابہ کرام نے بھی اس کو استعمال کیا، اور اگر انہوں نے کیا تو انہوں نے کس سینس میں اس لفظ کا استعمال کیا؟ سید کا معنی رئیس ہے، سردار ہے اور صاحب ہے اور رئیس ہے، یہ تمام معنی میں سید کا لفظ جو ہے وہ سیادت کا اور سید کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر خود جو ہے یہ لفظ کئی مواقع پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن مقدس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی سید قرار دیا ہے، سیدم و حصورم و نبیم من الصالحین، اور قرآن مقدس میں سیادت کا جو لفظ ہے یہ کفار کے لیے بھی بولا گیا، جو کفار کے رئیس ہیں ان کے لیے بھی، کافروں کے جو امیر ہیں جی جی اور امام ہیں، کفار کے کفر میں جو امام ہیں، تو قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ حشر کے دن، قیامت کے دن جب تخاصم ہوگا، جھگڑا ہوگا، چھوٹے کافروں اور بڑے کافروں کا آپس میں جی جھگڑ پڑیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر کریں گے، چھوٹے کفار جو ہیں صغراء، وہ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم تو نہیں بھٹکنے والے تھے، ہمیں تو ہمارے سادتنا و کبرانا و اضلونا السبیلا، یہ ہمارے سادات ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں اور یہ ہمارے کبراء ہیں، بڑے ہیں، لیڈر ہیں،
ان کی وجہ سے ہم تو راستہ بھٹک گئے تھے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. یا اللہ اگر ہمیں ایک اور عذاب آج دینا ہے ہمارے کفر کی وجہ، ان کو دوہرا دے، کیونکہ یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمارا سارا روٹ خراب کی ہے اور ہماری جو جہت ہے وہ ساری بدلی ہے. تو قرآن مقدس میں کفار کے بڑوں کے لیے بھی سادات کا لفظ بولا گیا ہے. اور دوسری طرف جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان میں بھی جو نیک لوگوں کے اہل ایمان کے پیشوا ہیں ان کے لیے بھی سعادت کا لفظ آیا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ جب بشارت دی گئی حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی ولادت کی تو کہا گیا یہ 3 صفات ہیں ان کی، سید ہیں اور وہ عفیف ہیں اور نبی ہیں صالحین سے. تو یہ صفات بیان کی گئی، ان میں بھی آپ کی صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی سید بیان کی گئی. اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین عالیہ میں احادیث مبارکہ کے اندر سیاستہ میں آپ نے امام عالی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عرش مقام سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کے یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ بھی آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی سیدہ فرمایا. اور بخاری شریف کے حدیث میں اکیلے حضرت امام حسن مجتبی کو بھی حضور نے مطلقاً سید فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے امیر المومنین، امام المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل متصل، خلیفہ رسول حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ صداقت اور امیر المومنین، امام المسلمین، عزت اسلام، شوکت اسلام سیدنا و مولانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لیے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر و سیدہ کو حول اہل الجنہ. یہ سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ الا النبیین والمرسلین، انبیاء و مرسلین کے بعد جنتی وڈیروں کے سردار حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق و سیدنا و مولانا حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو احادیث صحیحہ میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کو جو انصار کے سرداروں میں سے ہیں ان کے لیے بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، قوموا الی سیدکم، فرمایا صحابہ کرام کو کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے اس کی تعظیم کرو اور ان کو پکڑ کے لاؤ کیونکہ وہ زخمی تھے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا، خرید کر امیہ سے خریدا اور پھر ان کو آزاد کر دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک سیاستہ میں موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سید ابو بکر صدیق نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا، یعنی دونوں کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا. تو جیسا کہ سوال میں آپ نے پوچھا تھا تو احادیث کی متعدد اور قرآن پاک کی آیات سے میں نے ایک تو یہ آپ کے سامنے بتایا کہ سید کسی خاص ایک بندے کو یا کسی صرف مومن کو بھی نہیں، یعنی لفظ سید تو صرف کفار کے جو ائمہ ہیں ان پر بھی قرآن میں بولا گیا ہے کہ بولا تو وہ جائے گا، عشر کو وہ کہیں گے وہ لوگ، لیکن جو کچھ کہیں گے تو پہلے قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے نا کہ ان کا تخاصم اس طرح ہوگا. تو اس طرح یہ جو اس کے اطلاق ہیں سارے حدیث کے اندر، حضرت بلال جو حبشی ہیں ان کے لیے بھی سید کا لفظ موجود ہے، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق جو قرشی ہیں، قریشی ہیں قوم کے، ان پر بھی سید کا لفظ بولا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو قرشی بھی نہیں ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ جو بنو اسحاق کی لڑی ہے اس میں سے ہیں، تو ان پر بھی سید کا قرآن نے اطلاق کیا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ سید کے اطلاقات اپنے اپنے ہیں. آج کل جو عرب ہیں وہ سید کسی بھی رئیس سردار کو، کسی ادارے کے مالک کو بھی کہہ دیتے ہیں اور ملکوں کے صدور کو بھی وہ سید کہہ دیتے ہیں، یہ محترم کے معنی میں وہ لے لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عرف کے اندر، ہمارے عرف ہندوستان کے عرف میں یہ جو بنو فاطمہ ہیں، یعنی حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین طیبہ طاہرہ فلذت قابض خیر الانبیاء حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، ان کی اولاد پاک حسنین کریمین کی جو اولاد ہے، ہندوستان کے عرف میں سید کا لفظ ان پر بولا جاتا ہے، جبکہ ایران میں یا عرب میں ان کو شریف بھی کہا جاتا ہے، میر بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کے سارے اطلاقات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اور ناظرین کو بھی جیسے یونان سے انہوں نے سوال کیا تو وہ تفصیل کے ساتھ پیش کر دی گئی. جزاکم اللہ. بڑی تفصیل سے محترم قبلہ شاہ صاحب نے جواب ارشاد فرمایا. لفظ سید کا استعمال صحابہ میں کس طرح ہوتا تھا اور صحابہ کے بعد پھر قرآن مجید کی اصطلاحات اطلاقات
بڑی تفصیل سے ہم نے الحمدللہ جواب حاصل کیا قبلہ شاہ صاحب سے۔ حضرت اگلا سوال محترم محمد عظیم صاحب کا ہے ناروے سے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ جو مختلف مواقع پہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، کلمات ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو کیا ان کی کوئی خاص مواقع ہیں بولنے کے، یا بطور خاص؟ مثلا انہوں نے مثال دی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خیال میں سبحان اللہ عجب کے موقع پہ، جب کوئی عجیب بات، حیرانگی کی بات ہو، تو مگر عام طور پہ علماء تلاوت کے بعد بھی، یا اچھے خطاب کے بعد بھی، اچھی گفتگو کے بعد بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، تقریر میں، واعظ میں بھی۔ تو اس پر آپ تھوڑی روشنی فرمائیں کہ ان کے اطلاقات کیا ہیں اور کن کن مواقع پہ یہ بولے جا سکتے ہیں الفاظ، کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جس دوست نے یہ سوال کیا تھا، میں نے اس وقت بھی یہ دھیان سے ان کی یہ بات سنی تھی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ سبحان اللہ جو ہے اس کو صرف تعجب کے وقت جو ہے بولنا چاہیے۔ تو تعجب کے وقت سبحان اللہ کا لفظ جو ہے، یا کوئی عجیب بات ہو تو اس پر بھی بولا جاتا ہے، مگر یہ اس کا مورد کوئی خاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ جو ہے یہ تسبیح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اور اس کی شان کے لیے یہ ایک ذکر ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان۔ بخاری شریف کے اندر آخری حدیث یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کا تتمہ جو ہے، اختتام، وہ اسی حدیث پاک پر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، مگر جب میزان پر جائیں گے تو بہت وزنی ہوں گے۔ تو وہاں آپ نے یہی فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ کلمات ہیں۔ تو سبحان اللہ جو ہے یہ اللہ کے ذکر اذکار جو ہیں ان میں سے ایک بڑا ذکر ہے۔ تو اس کا صرف مورد جو ہے تعجب کا وقت ہی نہیں ہے، اس کا اصول برکت کے لیے بھی تو سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے نا، کیونکہ یہ سب سے بھاری کلمہ ہے جو میزان پر بھاری ہوگا، زبان پر بڑا آسان ہے سبحان اللہ کہہ دینا۔ اس لیے ان کی وہ بات غلط نہیں ہے کہ تعجب کے وقت بھی کہا جاتا ہے، مگر صرف ایک مورد پر یہ بند نہیں ہے کہ اس کا ورود کا موقع یا اس کے بولے جانے کا موقع صرف یہی ہے، بلکہ اس کو مستقل ایک ذکر کی حیثیت سے جب بھی آپ بغیر کسی تعجب کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر اللہ کی کوئی شان کی آیت آپ کو ملتی ہے تو اس پر بھی تو آپ رحمتوں پر بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر اگر آپ کو کوئی چیز لطف دے رہی ہے، خدا کا ذکر یا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کو لطف دے، اس پر بھی آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو مستقل ذکر ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس پر مزید جو اور بھی الفاظ ہیں ہم جواب لیتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے۔ ہمارے ساتھ عمر خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاہ صاحب کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ ایک سوال کرنا تھا، ابھی بھی ایک بات کر رہے تھے آپ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا کلیئر کر دیں۔ کہہ رہے تھے وڈیروں کے جو سردار ہوں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر ہوں گے، تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے وڈیرے کیا مطلب۔ ہمیں تو ایک ہی، کیا آپ پراپر ریفرنس دے سکتے ہیں کون سی بک اور کون سی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر بھی، کیونکہ ہمیں کچھ لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اکثر بکوں میں یہی ملا ہے کہ جنت کے سردار امام حسن رضی اللہ اور امام حسین ہوں گے۔ تو ہمیں ابھی تک کوئی بک ایسی نہیں نظر آئی، لیکن ہمیں پلیز آپ حوالہ پراپر دیں کہ جس سے ہم کسی کو جواب دے سکیں۔ جی انشاءاللہ ضرور آپ کو حوالہ ملے گا اور جواب بھی بڑا تفصیل سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین گرامی قدر، وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفہ سے پہلے ہم یہ جو سوال شروع تھا محترم محمد عظیم صاحب کا ناروے سے، مختلف کلمات تسبیحات کا اور تحمیدات کا استعمال اور کس موقع پر ان کو بولا جاتا ہے، قبلہ شاہ صاحب نے سبحان اللہ پر بڑی گفتگو تفصیل سے فرمائی۔ تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ پر جانا چاہتے ہیں، واپس آ کے پھر قبلہ شاہ صاحب سے اس پر ہم جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جن ہمارے ناظرین و ناظرات نے ابھی امہ چینل کو جوائن کیا ہے وقفہ کے بعد، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام بہار شریعت جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔
اور حسب معمول آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے محترم مہمان ہیں عالم اسلام کے عظیم اسکالر محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ۔ وقفہ پر جانے سے پہلے محمد عظیم صاحب نے ناروے سے جو سوال کیا تھا اس پر قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور ان جیسے جو کلمات طیبات ہیں ان کا استعمال کن موقعوں پر کرنا چاہیے، تو اس پر آئیے جواب لیتے ہیں شاہ صاحب قبلہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علامہ صابری صاحب، ہمارے عزیز محمد عظیم صاحب کے جو سوالات ہیں ان کے سلسلہ میں عرض کر رہا تھا کہ سبحان اللہ جو ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ تعجب کے مقام پر بھی بولا جاتا ہے تو یہ درست ہے، جی لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایک مستقل ذکر ہے اذکار عالیہ میں، تسبیح ہے، جی جی یہ نسبح بحمدک ونقدس لک، تو ملائکہ بھی یہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، اور کتنی آیات قرآنیہ ہیں یہ سبحان اللہ سے شروع ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ مستقل ذکر ہے، تو اس کے لیے حصول برکت کے لیے بھی آپ سبحان اللہ مستقل ذکر کر سکتے ہیں، اور سبحان کا لفظ آپ تو پتہ ہے سجدے میں بھی بولتے ہیں، رکوع میں بھی بولتے ہیں، اور مستقل یہ ایسا ذکر ہے کہ جیسا میں نے بخاری شریف کی آخری حدیث سے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماشاء اللہ کا جو مقام ہے، جی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ایسے مقام پر کہ جب کوئی بڑا عظیم الشان کام ہو، محتم بالشان کام ہو، یا اس کام کی دعوت پیش کی جائے یا موقع آ جائے تو اس وقت اظہار کرنا ماشاء اللہ پڑھنا، یا کسی خوبصورتی پر یا کسی نعمت کے حصول پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاء سے ہی ہے، کیونکہ ماشاء اللہ کانا، جی جی جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ کلمات ہمارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سے مواقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولتے تھے اور تعلیم بھی فرماتے تھے، جیسا کہ دعوت جب نماز کی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام ماشاء اللہ بھی بولتے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بولتے۔ کیوں کہ دعوت دین کو قبول کرنے کی بھی طاقت ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ کسی خیر کے کام پر بھی ہم خود بخود جو ہے وہ کر سکیں، تو سرکار جو ہے ہر امور خیر میں بھی امتیوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اس کی بھی جو اضافت ہے، تم کسی امور خیر کا داعیہ جب ہو تمہارے لیے تو اس کی بھی نسبت اللہ کی طرف کرو اور ماشاءاللہ کہو، اور کسی خوبصورت چیز کو دیکھنا، کسی اچھی نعمت کے حصول پر تو اس پر بھی ماشاءاللہ کے لفظ ماشاءاللہ کہہ دینے سے کوئی جو ہے نا، اگر کسی کے اندر تھوڑا ایسی نظر ہے جس کی نظر ثقیل ہوتی ہے، ماشاءاللہ کہے تو نظر ثقیل جو ہے وہ بھی کسی پر ضرر رساں نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک جی اجازت فرمائیں تو مسز ناصر صاحبہ برمنگم سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مشری صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت آپ دونوں کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے۔ آمین۔ علامہ صاحب، میرے پچھلے پروگرام کی بھی 2 سوال تھے، جو کہ پروگرام ختم ہو گیا تھا تو آپ نے جواب نہیں دیا، تو کیا میں ابھی جی دوبارہ پوچھ سکتی ہوں؟ جی بالکل پوچھ سکتے ہیں، فرمائیے آپ۔ جی ہاں، میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آخر اس میں کیا حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات پاک میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کا اعلان نہ کیا؟ جی اگر ایسا ہو جاتا تو آج امت اتنے انتشار کا شکار نہ ہوتی۔ جی اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور اس میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی ہاں، نہیں سوری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ جی ٹھیک، سوری۔ اور میرے آج کے 2 سوال ہیں۔ جی آج کا میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک علامہ صاحب حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ اور میرا دوسرا سوال آج کے پروگرام کے لیے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کیسے ہوئی اور ان کا مزار پاک کہاں ہے؟ جی دعا میں ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ میری بہن، انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات باری پر ضرور پیش کیے جائیں گے، ان کے جوابات آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، انشاءاللہ جوابات آپ کو ملیں گے۔ جی حضرت آپ نے ماشاءاللہ اور اس پر گفتگو فرما دی کہ نظر ثقیل سے بھی اس کے ذریعے ماشاءاللہ کہہ دینے سے جی جی کسی بھی آپ کامیابی، کسی کی کامیابی پر، کسی کے نعمت کے حصول پر، کسی کی
کوئی بھی خوبی پر جب آپ ماشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دیکھنے والے کی جو نگاہ ہے اگر کبھی غلطی سے اس میں کوئی حرص کی بات ہے یا کسی پر کوئی رشک کی بات ہے کہ جس سے اس کا ضرر جیسے کہ نظر ثقیل ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی اگر وہ لفظ ماشاءاللہ اس کی زبان پر آئے. اور اسی طرح الحمدللہ جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے ہر نیک کام کی ابتدا الحمدللہ سے بسم اللہ سے کرنے کا سرکار دو عالم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ کوئی بھی نیک کام ہو خیر کا کام ہو اور دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو تو اس میں بھلائی و بہتری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو اللہ کا نام ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد کریں اللہ کا اسم اس پر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت فرماتا ہے اور اگر نہ کریں تو ممحوکم ببرکت اللہ وہ اللہ کی برکت سے خالی رہ جاتا ہے اور دم کٹا رہ جاتا ہے وہ کام کی تکمیل کے لیے اگر ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ اور والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جائے تو وہ کام کی اللہ تعالیٰ اتمام کی اور ایک اس کی تکمیل کی اور اس میں کمال کی جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اگلا حضرت ہمارا سوال ہے جی. سوال پر جانے سے پہلے محمد ظہیر صاحب ہیں وٹ فورڈ سے. السلام علیکم محمد ظہیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی محترم کیا سوال ہے آپ کا؟ میری طرف سے دونوں بزرگان جو ہے وہ ادباً احتراماً جو ہے وہ قدم بوسی قبول فرمائے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. اور عرضی یہ ہے کہ سوال جو ہے میری طرف گیا تھا میں مستند نہیں ہوں اس معاملات میں اس لیے جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ بزرگان کی بارگاہ میں یہ عرضی ہے کہ ایک تو سوال جو ہے وہ اکثر جو ہے نا وہ بہت سارا ابہام ہے اس پر کہ ایک سید زادی کا کسی امتی سے نکاح ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسری عرضی یہ تھی کہ یہاں پر بہت ساری جو ہے نا مخلوقات جو ہیں وہ قرض جو ہے خصوصاً خاص طور پر مورگیج والے معاملات جو ہیں اس پر پھنسے ہوئے ہیں. تو عرض یہ تھی کہ اس میں خود بھی شامل ہوں اور بھی بہت ساری مخلوقات شامل ہیں تو اس میں عذرائے مہربانی جو ہے وہ جو ہے نا وظائف عنایت فرمائے تاکہ وہ مخلوق عامہ کے لیے جو ہے نا تاکہ وہ قرضے کی ملزم سے نجات مل جائے. صحیح بات. جی جزاکم اللہ. محترم محمد ظہیر صاحب وٹ فورڈ سے آپ تشریف فرما ہوئے انشاءاللہ تعالی باری پر ضرور آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی حضرت میں عرض کر رہا تھا عمر خان صاحب نے بریڈ فورڈ سے سوال کیا کہ آپ نے جو اس سے پہلے حدیث پاک ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے بارے میں کہ سیدہ کحول اہل الجنہ کے حوالہ سے تو اس کا انہوں نے ریفرنس اور حوالہ وہ چاہ رہے تھے کہ آپ اس کا ذرا حوالہ ارشاد فرما دیں. جی بھائی عمر خان صاحب آپ نے اس حدیث پاک کا حوالہ مانگا ہے تو سب سے پہلے تو اس وقت میں اپنے سامنے سیاستہ شریف سے جامع ترمذی شریف کھولے ہوئے بیٹھا ہوں. باب المناقب ہے اس کا اور کتاب المناقب میں اس جو مجموعہ احادیث سیاستہ کا 6 کی 6 کتابیں ایک جلد کے اندر جو دارالنشر و توزیع سے سعودیہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے اس کے اندر اس ترتیب میں صفحہ نمبر 2029 یعنی 2029 اس کا صفحہ نوٹ کر لیں اور حدیث کا نمبر جو ہے 3664 یہ حدیث نمبر ہے جو سیریل نمبر آئے گا اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے. اور یہ احادیث مبارکہ 3 ہیں یہاں مختلف سندوں کے ساتھ تو میں چاہتا ہوں حصول برکت کے لیے میں تینوں احادیث پڑھ کے بھی سنا دوں کیونکہ مجھے اس بات پر بھی بڑا تعجب ہوا کہ بھائی عمر خان کو آج تک اگر ان احادیث مبارکہ کا پتہ نہیں تھا تو پھر مجھے تعجب ہوگا اس لیے کہ مجھے یہ کسی طرح اس زوم میں مبتلا نہ کر دیں کہ میں کوئی بات ایسی بھی کرتا ہوں جو لوگوں کو معلوم نہیں تو میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو امت مسلمہ کے تمام علماء کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم جو احادیث مبارکہ سیاستہ تک موجود ہیں اگر ان سے بھی امت کے ایسے لوگ جو ماشاءاللہ بڑے سینسیبل ہیں وہ بھی یہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر میں ملت اسلامیہ کے علماء کو بھی متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اس بارے میں کتنی سستی ہے ہماری کہ کچھ احادیث مبارکہ وہ بھی صحیح ہیں
لیکن وہ کس طرح لوگوں نے رٹوا دی لوگوں کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ تبلیغ میں کچھ اس انداز سے کچھ حصے حدیثوں کے رٹوا دیتے ہیں، اور کچھ حصوں سے بڑے بڑے سینسیبل لوگ جو ہیں اور بڑے بڑے ماشاءاللہ دانش و بینش رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک ناواقف ہیں۔ بہرحال اس تھوڑی سی عرضداشت کے بعد احادیث سن لیجئے۔ حضرت حدیث سے پہلے اگر اجازت فرمائیں تو کال ہے ایک ناروے سے، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اس میں انقطاع کیا جائے۔ محمد عظیم صاحب ناروے سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم محمد عظیم صاحب، جی ہاں جی، ماشاءاللہ شاہ صاحب کے جوابات ہم سن رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے عمدہ جوابات ہیں۔ تو اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے شاہ صاحب نے ابھی لفظ سید کی وضاحت فرمائی ہے جی اور آیات بھی پیش کی ہیں، صرف میرا مقصد کہنے کا یہ عرض یہ ہے کہ یہاں پر کہنے والا یعنی متکلم کوئی اور ہے، جو سید کسی کو قرار دیا جا رہا ہے، تو کہنے والے یا تو اللہ تعالیٰ ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس میں جہاں پر بندہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو اس میں مجھے ذرا تھوڑا سا وضاحت چاہیے تھی کہ کیا اپنے آپ کو بھی بندہ بطور سید کہہ کے کہ میں محترم ہوں اور اشاہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے الف لام حالانکہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو شاہ کے ساتھ جو فارسی کا لفظ ہے اس میں لگا دیا جاتا ہے۔ اگر مناسب سمجھے وقت ہو تو اس پہ اس کا جواب دے دیں، لیکن میرا اصل سوال جو ہے وہ جنازے سے متعلق ہے، جی نماز جنازہ سے متعلق۔ جی جی ریاض الصالحین میں ہم نے کتاب الجنائز میں ہم نے پڑھا ہے، جو جنازے کا طریقہ ہے اس میں ثنا کے بعد جو ہے وہ فاتحہ ہے، قرات ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو کی ترتیب ہے صلاۃ و سلام ہے، اور اس کے بعد دعا ہے۔ تو اس ہمارے ہاں عام طور پہ احناف کے ہاں جو ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، جبکہ حدیث صحیح میں یہ بات موجود ہے۔ تو اگر وہ طریقہ جو احناف ہم لوگ کرتے ہیں اس کے لیے کوئی حوالہ ہو تو وہ ذرا تھوڑی میری اصلاح ہو جائے، وضاحت ہو جائے اس کی۔ اور وطر کے اندر دو وطروں کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، اس کا اگر کہیں ثبوت ہے حدیث میں تو وہ ہمیں چاہیے کہ وہ ہمیں مل جائے۔ 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، جی یہ جو قاعدہ ہے نا، قاعدہ اولا وطروں میں، جی قاعدہ اولا، جی جی اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ چونکہ عام طور پہ میرا خیال ہے ابو داؤد میں حدیث ہے جہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ آپ وطروں کو جو ہے وہ مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ جی تو اس میں شاہ صاحب سے رہنمائی چاہیے، آپ سے بھی رہنمائی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، نوازش۔ جی جزاکم اللہ۔ محترم محمد عظیم صاحب نے ناروے سے ہمیں جوائن کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج قبلہ شاہ صاحب نے بڑی اضافی تفصیلات کے ساتھ سید کے لفظ پہ پہلے بھی آپ ماشاءاللہ بڑی اس پر مسجع مکفہ اور بڑی جامع معنی گفتگو فرماتے ہیں، اور آج تو آپ نے مزید حوالہ جات شامل کیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک آپ اس میں مزید کچھ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب اور ارشاد فرمائیں انشاءاللہ تعالی ضرور۔ اور جہت سے اصل میں پوچھا انہوں نے، وہ ٹھیک ہے، وہ بنتا ہے، خود کو کوئی سید کہتا ہے، وہ اور بات ہے۔ جی ہاں تو ٹھیک تو ہے، انشاءاللہ ضرور اس پر حدیث مبارکہ کے پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کی باری پر اس پر ضرور بات ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ احادیث تینوں انشاءاللہ مسلسل ہوں گی، کالر حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ حدیث کے دوران انٹرپٹ نہ کریں کہ یہ حدیث مبارکہ کے جو ہے نا آداب کے خلاف ہوگا۔ جی حدثنا الحسن بن صباح البزار وحدثنا محمد بن كثير العبدي عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي۔ دوسری حدیث پاک، حدثنا علی بن حجر اخبرنا الولید بن محمد الموقری عن الزہری عن علی بن الحسین عن علی بن ابی طالب قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع ابو بکر وعمر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما۔
حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی حدثنا سفیان بن عیینة قال ذکرہ داود عن الشعبی عن الحارث عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر وعمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر کے لیے کہ یہ دونوں سردار ہیں اہل جنت میں سے، بڑی عمر کے لوگوں کے، من الاولین والاولین و آخرین میں سے، ما سوا انبیاء و مرسلین کے. یا علیو، اے علی، لا تخبرہما، یہ بات ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. دوسری حدیث پاک اللہ اکبر عن علی بن الحسین، یہ حدیث پاک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. آپ حضرت مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب دفاع المعضلات والنوائب اخر رسول وزوج البتول خود روایت کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ، میں حضور کے ساتھ تھا، اذ طلع ابو بکر و عمر، جس وقت ابو بکر و عمر سامنے آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین، اولین و آخرین میں بڑی عمر کہولیت کے عمر کو پہنچے ہوئے جنتیوں کے یہ دونوں سردار ہیں، الا النبیین والمرسلین، انبیاء و مرسلین کے بعد. یا علی لا تخبرہما، یہ علی، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ شان ہے، قیامت کو خود بخود سامنے آ جائے گی، یہ صرف ان کو بتانے کے لیے نہیں ہے، اطلاع کی ضرورت نہیں. عن الحارث عن علی، حضرت حارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین، انبیاء و مرسلین کے ما سوا سب اولین و آخرین میں سے بڑی عمر کے جنتیوں کے ابو بکر و عمر سردار ہوں گے. لا تخبرہما یا علیو، یہ ان کو بتانے کی نہیں. اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی مجھے سامنے آیا. آپ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. یہ مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، یعنی یہ کوئی وقتی حکم نہیں، وقتی تو ہوتا نہیں سرکار کا، لیکن یہاں یہ بات خاص خیال کریے کہ یہ شان بتانے کی بھی ضرورت نہیں. تو جب ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی تو حضرت علی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عتیق و عمر کو جو بات بتانا اس دنیا میں کوئی بتانا ضروری نہیں سمجھتے، حضرت علی سے فرما رہے ان دونوں کو مت بتانا، خبر نہ دو اس بات کی. تو حضرت علی المرتضیٰ کو کیوں بتائی؟ یہ بتانا ضروری تھا. حضرت مولا پاک سے روایت کرانا چاہتے تھے سرکار دو عالم علیہ السلام کے میرا حکم جو ہے علی سنائے اپنی زبان سے، اور ان دونوں کو نہ سنائے، پوری امت کو سنائے. کیوں کہ علی کا علم مدینۃ العلم کے باب ہے نا، دار الحکمت کے باب ہے. تو باب مدینۃ العلم جب اس شہر علم کے علوم کو واضح فرما رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو سردار ہیں جنتیوں کے، ان کے جنتی ہونے میں شک نہ کرنا. کیوں کہ وہ مدینۃ العلم جانتا ہے کہ ان کے ایمان میں، ان کے اخلاص میں، ان کے یقین میں، ان کے ثبات میں کچھ فرق آنے والا نہیں میرے بعد. کیوں کہ فرق آنے والا ہوتا تو پھر تو جنتی بھی نہ ہو سکتے، چاہے جائے کہ جنتیوں کے سردار ہو جائیں گے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کو تاکید فرمائی. اور یہ تینوں روایات میرے بھائی عمر خان کے لیے بطور خاص آج کا گفٹ میں نے پیش کر دیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنی نہیں تو ہم نے 3 سنائی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے عدد جو ہے وہ پورا کیا ثلاثہ کا، تاکہ اہل سنہ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس بات سے ناواقف نہ رہے کہ یہ بات تو بڑی مشہور ہے، اگر سنائی نہیں گئی تو یہ سنانے والوں کی غفلت ہے. لہذا ہم ان کی طرف سے بھی چاہتے ہیں کہ اس عذر کو دور کر دیا جائے. ہم نے اس عالمی فورم پر جو ہے حدیث تینوں کی روایت کر دیا. ماشاءاللہ. محترم عدنان علی صاحب گلاسگو سے، السلام علیکم. جی عدنان علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
فرمائیے محترم عدنان علی صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کے توسط سے قبلہ شاہ صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کچھ عرصہ انہوں نے شاگردی اختیار کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور کچھ لوگ یہ ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ امام جعفر صادق جو کہ استاد محترم تھے امام ابو حنیفہ کے، تو کیوں کر یہ ایک نیا فقہ امام اعظم نے پیش کیا، اور ان میں جو اختلافات ہیں دونوں میں یہ کیوں کر پیش آئے؟ بس یہی میرا سوال ہے، اگر آپ اس میں کچھ روشنی ڈال دیں۔ جی ٹھیک ہے، تشریف لانے کا شکریہ عدنان علی صاحب، انشاءاللہ باری پر آپ کے سوال کا جواب ضرور پیش کیا جائے گا۔ جی حضرت، آپ نے ماشاءاللہ تینوں احادیث مبارکہ پیش فرمائی، جزاکم اللہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال، جیسا کہ ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے، یہ مسز ناصر صاحبہ کا ہے برمنگم سے۔ جی جی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ پچھلی بار بھی ان کا یہ سوال شاید نہیں ہو سکا تھا کہ ظاہری حیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے خلیفہ کا اور خلفاء کا اعلان کیوں نہ کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ جی، تو ہمارے پاس یہ الحمدللہ سوالات کے جو آتے ہیں ترتیب کے ساتھ، ہم اسی ترتیب سے ہی سوالات کو پیش کرتے ہیں۔ بعض اوقات نادانستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کسی ایک سوال پر بات نہیں ہو سکتی، تو اس اہم سوال کی طرف ہم آتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر، ہمارا سوالات کا تسلسل جاری تھا اور ہم پیش کر رہے تھے سوالات مسز ناصر صاحبہ کے، اور ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں خلفاء کی ترتیب کا یا بعد میں آنے والے خلفاء کا اعلان کیوں نہ کر دیا، تاکہ امت کے اندر جو آج یہ اتنا بڑا اختلاف ہے اس سے امت بچ جاتی۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں اور ان سے اس کا جواب لیتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب، ہماری بہن مسز ناصر نے بہت اہم سوال کیا ہے، جی، اور واقعی ان کا یہ سوال پہلے پروگراموں میں شاید اس پر کلام نہیں ہو سکا، جی، تو ضرور کرنا چاہیے تھا۔ تو میں اپنی بہن سے، مسز ناصر سے بھی، اور سب بہن بھائیوں سے، اپنے دینی بہن بھائیوں سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس لیے اس کو بڑے دل کے کانوں سے سب کو سننا چاہیے، اس کا جواب جو ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی فیصلے فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ کے حکم سے فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت فرمایا گیا اور آپ کی اطاعت کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں، کلام ہی نہیں فرماتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی سے کلام کرتے ہیں حضور۔ تو آپ نے حکمت پوچھی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر خلیفہ کا انتخاب کیوں نہیں کر دیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر اس امر کے ساتھ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یا کسی بھی دیگر صحابی کو نام لے کر اپنا خلیفہ نامزد کر دیتے، اس کے خلاف کیوں ہوا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا اور اس کے پیارے رسول انتخاب خلیفہ یا حکمران، اس کا حق جو ہے اللہ رب العزت جل وعلا
اہل اسلام کو دینا چاہتے ہیں کہ شورا کا جو نظام ہے، لوگ اپنے میں سے خود جس کو منتخب کرنا چاہیں اس کا انتخاب کر لیں گے، اس لیے کہ اگر اللہ احکم الحاکمین جل وعلا حاکم کا انتخاب یا خلیفہ کا انتخاب اپنے ذمے یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کرم پر لیتے تو پھر لازمی نتیجہ تھا کہ وہ صرف ایک خلیفہ کا اعلان نہ فرماتے، قیامت تک کا جو سسٹم ہے اس کا اعلان فرما جاتے، ورنہ پہلے خلیفے پر جھگڑا نہ ہوتا تو دوسرے پر ہو جاتا، دوسرے پر نہ ہوتا تو تیسرے پر ہو جاتا، تیسرے پر نہ ہوتا تو چوتھے پر ہو جاتا۔ یعنی یقیناً آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ قیامت تک پھر ایک خلیفہ کے بعد دوسرے کا، دوسرے کے بعد تیسرے کا، تیسرے کے بعد چوتھے کا، چوتھے کے بعد حتیٰ کہ مالا نہایا تک، حتیٰ کہ قیامت تک ہر خلیفے کا پھر نام بتاتے، اور یہ کسی طرح بھی قرینے نہ تو عقل ہے نہ مصلحت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا خلافت کے لیے تزکیہ کے ساتھ اور شہادت کے قابل معاشرہ کو بنانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ کا کام سپرد فرمایا، اور جب ان کا تزکیہ ہو جائے پیارے حبیب تو پھر شورا ان کی، جن کے جو نفوس مزکہ ہیں، جن کا تزکیہ ہو چکا، اب ان کی شورا کا کام ہے کہ وہ صاحب امر کا فیصلہ کر لیں۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا خطبہ ہے ناج البلاغہ کے اندر، سبحان اللہ، جس میں سرکار مولا پاک فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے حاکم کی نامزدگی اپنے ذمہ کرم یا اپنے رسول کے ذمہ کرم پر نہیں رکھی، مہاجرین و انصار کی شورا کے ذمہ لگایا ہے کہ ان اجتماعوا علی رجل، اگر وہ ان کا اجتماع ہو جائے کسی ایک بندے پر، مہاجرین و انصار کی شورا کا، امت کا، وَسَمَّوْهُ اماماً، اور وہ اس کو اپنا پیشوا اور امام بنا لیں، کان ذالک للہ رضاً، اس پر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اگر خلفاء کا انتخاب اپنے کلام میں فرماتا اور نص کے ساتھ فرماتا، جیسا کہ ہمارے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو خلفاء منصوص من اللہ ہونے چاہیے، اللہ کے ذمے ہونے چاہیے، تو پھر بتایا جائے کہ کس خلیفہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نامزد کس کو کیا، اور پھر لوگ کہتے ہیں جب نام نہیں ملے گا منسوخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ایسی مبم اور مشتمل اور محتمل آیتیں پڑھتے ہیں، ان میں سے پھر نکالتے ہیں مفہوم جا کے 18ویں جگہ جا کے کہ یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا، اس کا نتیجہ ہے کہ فلاں ہوا۔ اس طریقے کی مصیبت اسی لیے لوگوں کو پڑی کہ جب ایک لا ینحل قسم کے مسئلے میں پڑ گئے کہ خدا انتخاب کرتا ہے ان کا، اللہ انتخاب اپنے بندوں کے ذمہ لگاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں شاورہم فی الامر، شاورہم فی الامر، صاحب امر کے لیے اور ایسے ہی اہم معاملات کے لیے تم اے حبیب مشورہ کرو ان کے ساتھ، اہل اسلام کی شورا کے ساتھ۔ کیا کال آپ لینا چاہتے ہیں؟ جی حضرت جزاک اللہ، مہربانی۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، وعلیکم السلام جی، میں خالد خان نقشبندی عرض کر رہا ہوں نیو کیسل سے۔ جی فرمائیے۔ آپ کے ذریعے سے قبلہ شاہ صاحب کو میری طرف سے سلام عرض کرنا۔ جی جی۔ اور میرا صرف عرض یہ ہے کہ تقریباً 2 دن پہلے ایک چینل پہ ہم سن رہے تھے تو اہل تشیع عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک اہل سنت جماعت کے عالم تھے یا پتہ نہیں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو وہ جو کچھ بھی جو اہل سنت کے جو عالم، اہل تشیع کے جو عالم کہہ رہا تھا وہی اس کی وہ کہہ رہا انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ تو قبلہ شاہ صاحب سے اور آپ سے بھی یہ عرض ہے کہ آپ عوام کو، اہل سنت جماعت عوام کو یہ بتائیں کہ وہ عالم ہیں کون ہیں جو ادھر بیٹھ کے ہماری نمائندگی کر رہے تھے اور ان کی ہر بات کو ہی وہ کہہ رہے تھے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو۔ تو یہ اگر آپ کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پتہ چلے وہ لگتے تو نہیں عالم تھے، لیکن پتہ نہیں، اگر آپ مہربانی کریں ان کے بارے میں بتا دیں۔ اور
اللہ تبارک تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کی جو ہے وہ لمبی زندگی کرے. ان کا جو وجود ہے یہ اہل سنت جماعت کے لیے بہت اللہ کی ایک نعمت ہے. میری طرف سے اس کو سلام عرض کرنا اور اس سوال کا جواب ضرور دینا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. محترم فاروق خان صاحب، آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی، بات بھی بڑی پیاری کی، جذبات بھی بڑے پیارے پیش کیے الحمدللہ. ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہوا چاہتا. ناظرین گرامی قدر، اور اس کے بعد واپسی پر قبلہ شاہ صاحب بڑے اہم مسئلہ پر گفتگو فرما رہے ہیں. دوبارہ انشاءاللہ تعالی اسی اہم مسئلہ پر ہم گفتگو شروع کریں گے. یہ درمیان میں وقفہ کو تھوڑا برداشت کر لیں. ملتے ہیں اس وقفہ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر. وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری بڑے اہم مسئلہ پر گفتگو جاری تھی. یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو ہماری بہن مسز ناصر صاحبہ نے برمنگھم سے پیش کیا سوال کی شکل میں، اور وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ و مبارکہ کے اندر خلفاء کا اعلان کیوں نہ کیا. تو اس پر ہماری بات جاری ہے. ایک کال لیتے ہیں اور پھر قبلہ شاہ صاحب کی طرف ہم جائیں گے اور اس سوال کا جواب حاصل کریں گے. محترم داؤد صاحب لندن سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ وہ جو انگوٹھی کے بارے میں، جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سٹون کی انگوٹھی سٹون پہنتے تھے؟ جی، مطلب ہے کہ عقیق کا سٹون یا فیروزہ، یا وہ کون سے رنگ کے مطلب ہے کہ وہ کلر کا سٹون تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی معلومات کر دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی ضرور انشاءاللہ. داؤد صاحب تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جواب ضرور پیش کریں گے. اللہ پاک آپ کو فہم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. جی حضرت قبلہ شاہ صاحب آپ کی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہن مسز ناصر کے سوال کے جواب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ احکم الحاکمین کا یہی حکم ہے، شاورہم فی الامر، کیونکہ امر کے بارے میں مشاورت کرو، اور صاحب امر ہے اولی الامر جس کو کہا گیا. تو اس کے لیے شورا کا حق اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں میں سے نیک بندوں، صالح بندوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مشاورت کریں، اور جو اللہ احکم الحاکمین نے ان کو مشاورت کا حق دیا اس کے بارے میں یہ کہا کہ نیک شہادت کو کبھی نہ چھپاؤ. اور اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ دین کے معاملات میں صرف سچائی پر حلیف بنو، لا حلف فی الاسلام. اسلام کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ایسا حلیف بننا کہ جو کسی غش پر ہو، برائی پر ہو، مکاری پر ہو، اس سے آپ نے منع فرمایا، اور شہادت کے کتمان سے بھی منع فرمایا. جو سچی سچی کھری بات ہے اس پر تم گواہی دے دو. شورا کو پابند کیا کہ یہ آپ کے ذمہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کبھی غلط مشورہ نہ دیں، اور جو ان میں سے صاحب اتقاد، صاحب تقوی لوگ ہیں ان پر یہ حق سونپا گیا، اس لیے کہ اسلام کا طرز جو ہے اس کے اندر یہ جمہوری طرز ہے کہ اسلام جو ان میں سے متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کو شہادت کا حق دیتا ہے، اور ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا انتخاب کریں، اور یہ بالکل فطری ہے. اگر اسلام اور دین خلافت کا یا امارت کا حق یا صاحب امر کا حق بھی اپنے پاس رکھے تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ پھر قیامت تک وہ ایک ایک بندے کا نام لے کر بیان کرے. اور جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ خلافت منسوس من اللہ ہے اور بڑے چیب عجبی ہوتے ہیں، لو جی یہ تو سقیفے کے امام ہیں، یہ تو سقیفے کے حاکم ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج دنیا میں ان کے پاس ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر ان کی میجورٹی ہے، اس میجورٹی ملک کے اندر بھی کیا وہ ووٹنگ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ کیا وہ خدا کا جو منتخب خلیفہ ہے کیا انہوں نے بٹھا رکھا ہے؟ اس کو بطور ماڈل دنیا میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. یہ اس قسم کا ایک میں کہتا ہوں کہ کوئی جناتی قسم کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دور میں بھی اور ہر دور میں بھی قیامت تک یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اور جو خلیفہ آئے گا وہ اس کا منسوس ہوگا، منسوس من اللہ ہوگا، یعنی اس پر نص ہوگی. اور نص کی تو تعریف ہے ماسیق الکلام الاجل ہی، اس کے اندر تو نام بھی نہیں چھپ سکتا کیونکہ نص ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں نام مذکور نہ ہو.
یہ کوئی اشارت النس کی تو بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو نس کی بات ہو رہی ہے۔ نس کے اندر تو کلام چلایا ہی اس کام کے لیے جاتا ہے جس کے لیے کہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم تو ولایت فقی پر بیٹھے ہیں۔ ولایت فقی میں کس فقی کا نام ہے جو قرآن نے ذکر کر دیا یا حدیث رسول نے ذکر کر دیا؟ بہانے بنائے جاتے ہیں، بہانے تراشے جاتے ہیں کہ خود ہی کسی کو منتخب کر لیتے ہیں اور پھر کہا جی ہم تو ولایت فقی پر چل رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ولایت فقی میں جو ولی یا فقی آپ نے راہبر بنایا اس کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ وہ بھی تو علامتوں سے ہی پہچانا آپ نے، اور پھر ووٹنگ کا یہ حال کر دیا کہ وہاں پہ سید موسوی جو ہے وہ بیچارہ آج تک عدالتوں میں چکر لگاتا پھرتا ہے، اور اپنی من پسند کا مولویوں نے وہاں آمدی نیاد کو باوجود ووٹنگ میں موسوی نے ووٹ زیادہ لیے اور آج تک اس کا کیس عدالتوں میں وہ دھکے کھا رہا ہے۔ اس کو جب پسند نہیں تھا تو اس سید زادے کو پیچھے کر کے نیاد کو آگے بٹھا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں آپ کو تو ووٹنگ کرانے کا بھی کوئی طریقہ نہیں آیا، ورنہ کم از کم آپ جب پہلے 2 دن تک موسوی کے لیے فیصلہ کرتے رہے کہ ووٹ اس نے زیادہ لیے ہیں، تو آپ نے تو جمہوری حق بھی نہیں دے رکھا، اور اس کا اتنی سخت کنڈیشنیں آپ نے لگا رکھی ہیں صحابہ کرام کے مسئلے پر اور خلفاء کے مسئلے پر، جن کے لیے واضح اشارات، دیکھیے یہ مسئلہ منسوس نہیں ہے، شورا پر چھوڑا گیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اشارات کہ صاحب امر کون ہوگا، میں احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے۔ اور نہج البلاغہ سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا خطبہ موجود ہے کہ میں اسی طرح منتخب ہوا ہوں جس طرح ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی وہ منتخب ہوئے ہیں، اور اسی نہج پر میں منتخب ہوا ہوں۔ یہ اس نہج کے جید ہونے کی نشانی ہے، نہج البلاغہ کے اندر آپ کے خطبہ کے اندر موجود ہے۔ اور وہ نہج کیا تھی کہ شورا انتخاب کرے، اس کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ یعنی یار لوگ، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ گالی ہے تو یہ گالی تم نے ایسے ملک کے اندر جہاں تمہاری میجورٹی ہے، کوئی بھی ایگزامپل تم سیٹ کر سکتے ہو، کوئی نمونہ بتا سکتے ہو، وہاں کیوں نہیں بتایا ایسا کہ آیت اتر آتی اور امام پکڑ کے کسی کا کاندھا جو ہے سامنے لاتے اور پھر آواز آپ کو دیتے جناب آسمانوں سے کہ ہم نے اس ولی کو آپ کا رہبر بنا دیا، پھر ووٹوں کے لیے گئے آپ، پھر بیلٹ بکس کے پاس گئے آپ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوائی قسم کے عقیدے اور بیٹھ کر ایک مولوی کا بیان کر دینا ملا کا، یہ اس کا منصب نہیں ہے، یہ عملاً ثابت کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا امامت کا جو مسئلہ اور نظریہ ہے وہ اس کی پریکٹس ہو سکتی ہے، قابل عمل ہے، اور وہ فطری ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، نبی معصوم ہے، انبیاء معصوم ہے، رسول اعظام معصوم ہے، ان کے بعد معصوم کوئی نہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے معصومیت کا درجہ دیا تو پوری امت کو دیا، اجتماعی، کسی ایک فرد کو نہیں۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یعنی امت کو یہ ثقافت حاصل ہے، خیر امت کو، امت وسط کو، جس کی تعریف قرآن فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قرآن اٹھا کے دیکھو یہ امت عادل ہے، اس کی عدالت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے ان کو ساری امتوں پر گواہ بنا دیا۔ تو جو ساری امتوں پر گواہ ہونے کے لائق ہیں، کیا وہ ایک حاکم کا انتخاب نہیں کر سکتے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ جو بہترین امت ہے، جس کی معصومیت پوری امت کی اجتماعی عدل اور معصومیت کی نشانی یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی والا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، مسلمان جس کام کو نیک سمجھتے ہیں اور جس بندے کو نیک سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے حسن ہی ثابت فرماتا ہے امت کے حق میں اور اپنے بندوں کے حق میں۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ بات نہایت درجہ قابل غور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مسئلے کو شورا پر چھوڑا، مگر اشارات بالکل واضح فرمائے، اور ان اشارات کو حضرت مولا علی اپنے خطبہ میں بھی تسلیم فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو ہمارے دین کا امام نبی پاک بنا گئے ہیں، ہم اس کو اپنا دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں؟ اور یہ حکم ہے، سیاستہ میں موجود ہے، یہ کوئی اشارات نہیں ہے، مبہم کلمہ ہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام کا یہ حکم پڑھ لیجئے۔ آپ فرمان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر وفی الباب عن ابن مسعود۔ ابن مسعود کی بھی اسی مسئلے میں یہی روایت موجود ہے جو حضرت حذیفہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کرنا اور ابو بکر کے بعد عمر کی اقتداء کرنا۔ پھر آپ دیکھیے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں
ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے اور آپ نے فرمایا کہ شاید میرے جانے کا وقت آنے والا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے بعد ابو بکر کی اقتدا کرنا، میرے بعد اقتدا کرنا۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اور ابو بکر کی طرف اشارہ کیا کہ ابو بکر کی اقتدا کرنا۔ یہ واضح احادیث مبارکہ کی نصوص ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اگر یہاں ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، اجازت فرمائیں جی تو جی موسیٰ خان صاحب برمنگم سے۔ السلام علیکم موسیٰ خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابری صاحب آپ کی بارگاہ میں اور شیخ اہل سنت حضرت شاہ صاحب کی بارگاہ میں ادب سلام قبول ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی موسیٰ خان صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک چھوکرا جو ہے بدصورت چھوکرا، وہ ٹی ابو ہریرہ کو گالی بک رہا تھا اور اس نے جو ہے نا کہا کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے وقت کے مسٹر 10% تھے، استغفر اللہ۔ تو شاہ صاحب سے سوال ہے کہ آپ اس پروگرام میں یا کوئی اسپیشل پروگرام کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے شان بیان کی جائے۔ اور آخر میں جو ہے ایک تجویز ہے ثابت صاحب کے جب اینڈ کرتے ہیں تو حضرت عمر کی سنت کے مطابق انہوں نے حضرت عباس سے دعا کرائی تھی، اس لیے شاہ صاحب سے آپ دعا کرایا کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ، شکریہ محترم موسیٰ خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی قدر، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی Ummah Channel۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر۔ وقفہ سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور محترم قبلہ شاہ صاحب اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری حیات میں خلفاء کا اعلان کیوں نہ کیا۔ آپ کی گفتگو آخری مرحلے میں ہے، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی شریف سے ہی اس پر واضح اشارہ، بلکہ ایک طرح کا امت کو اس پر پابند کرنا جو ہے وہ بھی، لیکن امامت دینی کے بارے میں، جس سے حضرت مولا پاک نے استدلال فرمایا امامت دنیا کا، اور اس میں آپ نے کسی سقیفہ کی طرف نسبت نہیں کی، اپنی طرف نسبت کی کہ رسول اللہ نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کا کیوں نہ بنا لیا، کیوں نہ بناتے، ہم نے کہا۔ اس لیے یار لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس پر چین بجبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا شورا سے جو اہتمام یا ان کا جو اجتماع شورا کا اس پر ہوا ہے، یہ تو محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت مولا پاک اس کو اپنے انتخاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ اگر کوئی جرم ہو تو پھر تو مولا پاک بھی اس جرم میں شریک ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ناج البلاغ خطبہ میں یہ عبارت موجود ہے۔ پھر لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کسی قوم کے لیے روا ہی نہیں کہ جس میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی دوسرا مسلح پہ کھڑا ہو جائے، یعنی یہ قاعدہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر پاک، حضرت ابو بکر صدیق شہنشاہ صداقت اور شہنشاہ عدالت، حضرت عمر بن خطاب کے خلاف بول کر بھی کیا ہم نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ قائم کر سکتے ہیں؟ تو جامع ترمذی سے یہ ٹکڑا بھی سننے کے قابل ہے کہ عن محمد ابن سیرین قال ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر وعمر يحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص حضرت ابو بکر و عمر کے خلاف ہو اور وہ محبت نبی میں سچا ہو۔ محبت نبی کا دعویٰ اسی بندے کا سچا ہو سکتا ہے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نقص ان میں تلاش نہ کرتا ہو بلکہ ان سے محبت کرتا ہو۔ کیوں کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، جس سے سرکار سے محبت ہے وہ یقیناً سرکار کے ان دوستوں سے بھی محبت کرے گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو محبت ہے۔ تو اب ایک تو امامت کا مسئلہ واضح اشارہ تھا امت کو اقتداء کا، دوسرا نامی ہجری کا جو حج ہے فرضیت کے ساتھ پہلا، اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے یار غار کو، حضرت ابو بکر صدیق شہنشاہ وفا کو اور امام الاتقیاء کو، الاتقا کو آپ نے امیر حج مقرر فرمایا، حتیٰ کہ سورہ برات توبہ کی آیتیں تلاوت کرنے کے لیے جب آپ کو یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اپنے نفوس میں سے
اپنے ذاتی جو عزیز ہے اس کو بھیجیے. تو آپ نے حضرت مولا پاک کو بھیجا کہ آپ سورہ برات تلاوت کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب پہلا سوال حضرت مولا سے ملاقات ہوئی تو یہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ آپ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ کیا امیر بن کے آئے ہیں کہ میں خطبہ چھوڑوں آپ خطبہ شروع کرے؟ حضرت مولا پاک نے فرمایا آپ امیر ہیں, میں مامور ہوں, میں آپ کا تابع ہوں, آپ کے حکم کو مانوں گا. مجھے صرف نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیتیں تلاوت کرنے کا حکم فرمایا ہے, اور اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ سورہ برات میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان بھی بیان کی گئی ہے. تو مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو اپنے منہ سے اپنی شان نہ بیان کرنی پڑے, مولا پاک کی زبان ہو اور کلام رحمان کا ہو اور شان ابوبکر صدیق کی بیان کی جا رہی. تو گرامی قدر ناظرین و سامعین, امیر حج اپنی زندگی میں مقرر کرنا یہ امارت ہے, اس میں بھی اشارہ دیا. اور رہ گیا مسئلہ یہ کہ واضح لفظوں میں آپ یوں فرما دیتے کہ یہ خلیفہ ہیں میرے بعد اور انہی کو خلیفہ مقرر کرنا ہے, تم ان کی اطاعت کرو. یہ مسئلہ وہ ہے جو اسلام کا مستقل نظام ہے سیاست کا, اور وہ آپ نے امت پر چھوڑا, خیر امت پر, امت عدل پر چھوڑا کہ وہ شورا ان کا انتخاب کرے, اور اس کے بغیر کوئی قابل عمل کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یوں ہی بیٹھ کر دعوے کر دینے اور بات ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف 2 رکعت پڑھانے والے یہ لوگ, یا وہ بھی پڑھانا بھی کسی کو نصیب نہیں ہے, یہ بیچارے ان امور پر بات کیا کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ ان کے جو ذمہ دار دانشور ہیں, آخر وہ ایگزامپل جو سیٹ کر رکھا ہے انہوں نے کہ امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے اور حاکم بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے, وہ ایگزامپل پیش کیوں نہیں کر دیا؟ نہیں ہو سکا نا, آج تک نہیں ہو سکا اور قیامت تک نہیں ہو سکے گا. اور جن ائمہ کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے رہتے, ان کے نام کس نص میں آئے ہیں؟ ان کے نام کس نص میں موجود ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جن 12 خلفاء قریش کا ذکر فرمایا, ان میں بنو ہاشم کا ذکر بھی نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے. اور بعض جو حالا ہر وقت بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو اپنے اماموں کو ہی پتہ نہیں, ان کو تو اپنے اس کا پتہ نہیں, اور یہ جناب جو ہے نا یزید کو کہہ رہے ہیں کہ ان امام. یزید پر اہل السنہ والجماعہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرتے, فاسق و فاجر ہے وہ ملعون ہے. یزید کو کبھی اپنا امام نہیں بناتے, نہ کہیں کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. یزید کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں. بات کرنے سے پہلے ایک کال لے لیں. جی لے لیں. السلام علیکم محترم عبداللہ صاحب ویک فیلڈ سے. جی محترم عبداللہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم محترم عبداللہ صاحب. جی وعلیکم السلام حضرت. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال تو نہیں ہے جی, بس کوئی چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. جی گزارش یہ ہے کہ یہ دوسرے چینل سے جو ہے نا بڑی گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے. جی اتنی غلیظ کے گھر بیٹھ. جی کال ڈراپ ہو گئے, کال چلے گئے. جی حضرت. تو میں امہ چینل کے توسط سے ناظرین کو اور ارباب دانش و بینش کو دعوت فکر دیتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں کہیں بھی آپ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ خلفاء جو ہوں گے وہ بنو ہاشم سے ہوں گے. آپ نے یہ فرمایا الائمۃ من القریش, قریش سے ہوں گے. اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے. لیکن میں اس سے بھی آگے بڑھ کے اس بات کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یار لوگوں کو تو بنو ہاشم پر بھی قناعت نہیں ہے, بنو ہاشم بھی قابل قبول نہیں ہے. اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ جب تک ماموں جی نہیں آئیں گے گاڑی نہیں چل سکتی. مطلب ہے کہ لوگوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے, اہل بیت پر بھی اعتماد نہیں کرتے. اس کا زندہ ثبوت آپ لے لیں, میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا علی منی وانا من ہو, وہاں اپنے چچا حضرت عباس کے لیے یہ بھی فرمایا. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ عباس منی وانا من ہو, چچا عباس مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اور جہاں اہل بیت کا لفظ بولا ہے وہاں آل عقیل ابن ابی طالب, آل جعفر ابن ابی طالب, آل عباس ابن عبد المطلب, آل علی ابن ابی طالب, یہ سب لوگ مراد ہیں. تمام احادیث حضرت زید بن ارقم کی حدیث موجود ہے, اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. تو اب بتائیے کہ ان لوگوں کو ملتے ہی نہیں جی, وہ پھر کون ہے جی؟ روز ہم سے پوچھا جا رہا ہے ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کر کے, اچھا جی اگر نہیں ہے تو آپ کے کون ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اہل بیت اطہار نے دنیا پر 500 سال حکومت کی ہے, 500 سال حکومت کی ہے.
اور لوگوں کی آنکھوں پر کس طرح پٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے جی کہ امت نے شاید بنو ہاشم پر اعتماد ہی نہیں کیا، امت نے کبھی بنو ہاشم کو چاہے نہیں، بڑے مظلوم ہیں یہ۔ بھائی بنو ہاشم کی سیاست کو کون رد کرتا ہے؟ بنو ہاشم کیا بنو امیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ ان میں عقل نہیں تھا، دانش نہیں تھی؟ کر کے دکھایا انہوں نے۔ بنو امیہ کی ساری حکومت جو عرب پر قائم ہوئی ہے اس کی عمر 70-72 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور اسی ملک پر بنو ہاشم نے جو حکومت کی ہے اس کی عمر 500 سال سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ بنو عباس کو باوجود نبی پاک کے چچا کی اولاد ہیں اور نبی کریم کے خاندان ہیں، نبی پاک کے اہل بیت ہیں، بنو ہاشم ہیں، یعنی مطلبی ہیں وہ لوگ، مطلبی ہاشمی، نظری ہاشمی بھی نہیں، مطلبی ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں نا حضرت عباس، تو ان کی اولاد پاک کی حکومت کو، اہل بیت کی حکومت تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ نکلا کہ ان لوگوں نے صرف صحابہ پر بے اعتباری نہیں کی، عدم اعتماد نہیں کیا، نو کانفیڈنس نہیں کیا، بلکہ یہ تو اہل بیت اطہار میں بھی صرف ایک پارٹ کو مانتے ہیں، ایک حصے کو مانتے ہیں، باقی اہل بیت کے بھی منکر ہیں۔ میں پوچھتا ہوں عبداللہ ابن عباس کے اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں؟ جن کو حضرت مولا پاک نے اپنے حکومت میں 3 بھائیوں کو گورنر مقرر کر رکھا ہے، بصرہ کا بھی اور مکہ مکرمہ کا بھی۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ بنو عباس اہل بیت اطہار نہیں ہیں؟ دنیا میں کوئی دلیل ایسی لا کر پیش کیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ بنو عباس اہل بیت نہیں ہے، حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد اہل بیت نہیں ہے۔ تو جس وقت 500 سال وہ حکومت کر رہے ہیں تو یہ جناب خام خواہ کہ انہوں نے کہا جی کہ یزید ان کا خلیفہ ہے، یزید کے بنائے بغیر آپ 12 کہتے ہو، 12 خلیفے نہیں، یا تو 100 خلیفہ بھی آپ پیش کر سکتے ہو، اس لیے کہ 500 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، اور یہ خاندان نبوت کی حکومت ہے۔ اور الحمدللہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے ہمارے ناظرین و سامعین کو کہ حکومت سادات اور اہل بیت اطہار کی تو آج تک بھی ختم نہیں ہوئی۔ دنیا میں آج بھی بطور اگزامپل اردن وہ ملک ہے جس ملک کے اندر نام کے اندر موجود ہے کہ اسلامی مملکت ہاشمیہ الاردنیہ، جھنڈے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، نوٹوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، ہاشمی گورنمنٹ آج بھی موجود ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ان کے ایوان صدر پر لکھا ہوا ہے۔ مملکت ہاشمیہ دنیا میں آج بھی موجود ہے، مگر یار لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ خاندان نبوت بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانتے۔ اب بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان کی اولاد کی حکومت کو اہل بیت کی حکومت تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، ان کی اولاد پاک کی حکومت کو اہل بیت کی حکومت تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، خام خواہ تھوپا جا رہا ہے جی کو یزید کو مان رہے ہیں۔ یزید کو اہل السنہ والجماعہ لعنتی مانتے ہیں اور فاسق و فاجر مانتے ہیں، اس کو کوئی بھی خلیفہ نہیں مانتا۔ ہاں، خلیفے کا انتخاب شورا کے ذمہ ہے، یہ ہمارا مستقل عقیدہ ہے، ہماری سب کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور منصوص من اللہ ماننے والوں سے میں ایک ایگزامپل مانگتا ہوں، فاطمیین کی گورنمنٹ میں مصر کے اندر آج بھی، آج کے ایران میں بھی، حالانکہ اس کو کہتے ہیں مولویوں کی حکومت ہے، تو مولوی ایسا ایگزامپل پیش کر دیں، جھگڑا کوئی نہیں، یہ تو عقل و فکر کی بات ہے، دانش و دلیل کی بات ہے۔ تو آج بھی کہتے جی آپ سمجھتے نہیں، ووٹ تو لیتے ہیں ہم وزیر اعظم کے لیے، صدر کے لیے، تو یہ ولایت فقہی الگ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ منصوص من اللہ کے ہوتے ہوئے پھر ووٹوں کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ بھی ہوں گے منصوص من اللہ، یہ دوگلی پالیسی کیا ہوئی؟ اور پھر ولایت فقہی میں بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ولایت کا انتخاب جو ہے وہ کس طرح کس نص کے ساتھ ہوا؟ پھر کہتے جی علامتوں سے دیکھیں گے۔ بھئی علامتوں سے جب آپ دیکھ سکتے ہو تو علامت اس وقت کیوں نہیں دیکھ سکتے جو تقوی پرہیزگاری نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے لیے جس کو اپنا امام بنا رہے ہیں، اس میں بھی تو وہ علامتیں دیکھو۔ علامتیں تھیں، سب سے بڑا متقی تھا، تب پیارے رسول نے ان کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال بھی مسز ناصر صاحبہ کا ہے جی، ہمارے ساتھ لندن سے مریم مہر تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شاہ صاحب کی خدمت میں بہت ادب بھرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور ان سے یہ کہے گا کہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، شکریہ۔ اور جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے اسکالر ہمیں گھر پہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک عالم دین کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اور سید ہیں وہ، تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے میری بہن۔ ہاں جی، اور ایک بار پھر سے بہت مبارکباد اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ اور اتنے خوبصورت دلائل کے ساتھ سارے مسئلوں کا جواب دینے کے لیے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے، خوش رکھے اپنے گھروں میں۔ شکریہ ہماری سب بہنوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہماری بہن تشریف فرما ہوئی بڑی محبت والے جذبات کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو
دین متین کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور جو بھی محبت بھرے جذبات اور خیالات رکھتے ہیں اور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ پاک سب کی اس حوصلہ افزائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے علماء کرام کے لیے اور خصوصی طور پہ قبلہ شاہ صاحب کے لیے جو لوگ دعائیں فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کا فیضان بھی شاہ صاحب کے علم کے اضافہ کی صورت میں عطا فرمائے۔ جی حضرت، اگلا ہمارا سوال مسز ناصر صاحبہ کا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور آپ کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت ہی تفصیل طلب ہے۔ جی جی۔ بلوائی جو ہیں وہ ایک گروہ تھا خوارج کا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، امام المسلمین، امام مظلوم، شہید مدینہ، ذوالنورین، مالک جنت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے لیے فرمایا تھا کہ تم کبھی خلافت کی قمیص نہ اتارنا، اور یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا، یہ ٹوٹ گیا تو امت فتنے سے کبھی بھی بچ نہیں سکے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک جو ہے وہ دین کے لیے اتنی مسلمانوں کے لیے رحمت اور برکت تھی کہ ان کے دور تک یہ سب فتوحات ہوئی ہیں، ان کے دور تک اسلامی مملکت کا استحکام تھا، اس کے بعد آج تک روئے زمین نے وہ استحکام دین کا نہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے وہ بلوا کرنے والے تھے، عام لوگ تھے، جن میں مصری لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ اور ناحق کوئی آپ پر الزام نہیں تھا، اور اس کی شہادت خود حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی عطا فرمائی ہے، اور تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر اس کا مفصل بیان موجود ہے کہ امت آج تک وہ صدمہ سہ رہی ہے کہ جب آپ کی ذات پاک درمیان میں نہیں رہی تو امت فتنہ کا شکار ہو گئی۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ شمس الحق صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم شمس الحق صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ۔ کیا سوال ہے میرے بھائی آپ کا؟ بھائی جان، میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ حضرت حسین اور حضرت حسن حضرت کو شہید کیا گیا تو اس میں تو اللہ کی مرضی شامل ہے، اور جس نے بھی قتل شہید کیا ہوگا، جو یزید ہو جو بھی ہو، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ لیکن جو یہ ہمارے جو دوسرا فرقہ ہے شیعہ، یہ پھر اس کو نہیں مانتے اور باہر سڑکوں پہ اپنے آپ کو مارتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی ان کا وہ نا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مرضی بھی ہے نہیں مانتے، اس میں کچھ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی آپ کا سوال پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باری پر آپ کے سوال پر ضرور بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ اگلا حضرت سوال تھا ان کا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نیت عمل سے بہتر ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ کس حد تک اس کا تصور کیا ہے اور کس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث پاک کا ہی ایک ٹکڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل جو ہے اگرچہ بظاہر بہت معمولی عمل ہے، جی جی، لیکن اس کی نیت کے اندر خلوص اگر زیادہ ہے لوجہ اللہ، جی جی، تو عمل کا جو ایک ظاہری وجود ہے اس سے نیت خالص اگر ہو تو اس کا اجر و ثواب نیت پر ہوتا ہے۔ نیت جتنی خالص ہوگی، عمل بظاہر معمولی بھی ہے تو نیت کے مطابق اس کا اجر و ثواب اس کو حاصل ہوگا، کہ جیسا کہ سرکار فرماتے ہیں تمہارا یہ صدقہ بھی کبھی تمہارے لیے نجات کا باعث ہے کہ تم راستے سے اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہی اگر تم الگ کر دو اس نیت کے ساتھ کہ مخلوق خدا کو اس سے تکلیف نہ ہو، تو پھر یہ چیز ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عمل کئی دفعہ معمولی ہوتا ہے، جی جی، تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ مرتب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت زیادہ خیر والی ہوتی ہے، لوجہ اللہ ہوتی ہے، اور جس وقت وہ بندہ کام کا ارادہ کرتا ہے اس وقت وہ خالص اللہ کے لیے کبھی ہو جاتا ہے۔ نیت خالص ہوگی تو اس معمولی عمل کا اجر و ثواب کبھی کبھی پہاڑوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ احادیث میں باقاعدہ اس کی مثالیں موجود ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیت جو ہے وہ عمل سے بھی خیر ہے، بہتر ہے، کیونکہ نیت زیادہ خالص ہوگی تو عمل کا بظاہر جو اس کا وجود ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ یہ مطلب سبحان اللہ۔ چوتھا سوال حضرت ان کا یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کیسے ہوئی اور آپ کہاں مدفون ہیں؟ جی سوال پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ محمد اکرم صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم محمد اکرم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج شریف؟ جی الحمدللہ۔ کیا سوال ہے جناب؟ میری طرف سے بڑا مہربانہ سلام قبلہ پیر شاہ صاحب کی خدمت میں۔
تو میں توجہ کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب کی طرف کہ بھئی سورۃ قلم میں جو واقعہ آتا ہے ایک آدمی کا جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم کی شان میں بے ادبی گستاخی کی تھی، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے اندر 10 عیب ہیں. تو یہ جو دوسرے رات صدیق پاک کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، ان میں شاید 10 سے بھی 11 ہوں گے. پہلے جو چغلیاں کرتے ہیں، وہ گالی دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اس طرح کی صدیق پاک کی شان میں، اور داڑھی مننے والے ہیں، یہ فاسق ہیں، ان کی کوئی بات بھی یقین نہیں کی جا سکتی. تو قبلہ شاہ صاحب کی میں سے توجہ کرنا چاہتا ہوں اس طرف کہ اس میں 10 عیب تھے نا، تو جو صدیق پاک کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں ان میں 11 عیب ہوں گے. جی بس میں یہی توجہ کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے، شکریہ تشریف آوری کا. محترم محمد اکرم صاحب ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کی سوال پر بھی باری پر بات ہوگی انشاءاللہ. جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ حبیب اللہ اور مبرہ فی کتاب اللہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ تبھی آپ بیمار ہوئیں اور اس کے سبب آپ نے وفات پائی ہے. احادیث صحیحہ میں آپ کی وفات کے وقت سے پہلے نزا کی آخری تکلیف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور حضرت سیدہ کو تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ جس طرح بعض لوگ جو ہے اپنے رٹلیات سے صدری جو نسخے ہیں ان کے تحت کہتے ہیں جی کہ ان کو تو گرا دیا گیا اور مار دیا گیا، ایسا کچھ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بوقت وفات قریب موجود تھے اور تسلی کے الفاظ احادیث صحیحہ میں موجود ہیں کہ جو انہوں نے آپ کی شان میں ارشاد فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی اور اہل بیت اطہار میں سے ایک اعلیٰ جو ہے صاحب علم شخصیت ہیں، انہوں نے فضیلت بیان فرمائی ہے. اور آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر محدث صحابی ہیں، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور جنت البقیع شریف میں آپ مدفون ہیں، جہاں نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر انور ہے. حضرت ابراہیم اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے پہلو میں ہی آرام فرما ہے. اہل بیت اور صحابہ کرام کی جو قبور ہیں وہاں ازواج مطہرات کی قبور جو ہیں وہ اہل بیت کی قبور میں بالکل ساتھ ہیں. حضرت ابراہیم کی جو قبر ہے سرکار کے بیٹے کی، حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابراہیم کی جو قبر ہے وہ بالکل حضرت عائشہ صدیقہ کے پہلو میں ہے. جو لوگ بھی حاضری دیں، حضرت خاتون جنت سرکار کی جو قبر انور ہے دائیں طرف ہے اور ٹھیک اس کے بائیں طرف جو احاطہ ہے اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر انور ہے اور آپ کے پہلو میں حضرت ابراہیم کی قبر ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. محمد زید صاحب نے وٹ فورڈ سے سوال کیا کہ سید زادے کا امتی سے، سید زادی کا امتی سے نکاح جائز ہے؟ پہلے تو آپ اس پر تھوڑی گفتگو فرمائیں گے کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے سید زادہ اور امتی، یہ کیا چکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن بلکہ الرحیم. اس کے ساتھ حضرت آپ تھوڑا اس کو بھی کوریلیٹ کر لیں گے جو ہمارے محترم جو انہوں نے کیا تھا ناروے سے سوال، شاید جی کہ خود کو سید کہنا، خود کو سید، جی ہاں، تو وہ بھی ساتھ آ جائے گا. جی محترم علامہ صابری صاحب، یہ سوال جو ہے دراصل ایسے کچھ عوام میں ایسے غلط کچھ اصطلاحات رائج ہو گئی ہیں کہ جس میں شاید ہمارا بھی کوئی تعلق ہے کہ ہم ان کی اصلاح شاید اتنی نہیں کر سکے یا اس انداز سے ان کو بتا نہیں سکے. اچھے بظاہر پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی بات کر جاتے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ سید زادی اور امتی کا یہ جو آپ نے تقابل کرایا اور اس انداز سے حکم پوچھا ہے، ظہیر بھائی یہ بات ہی غلط ہے. کوئی سید زادی ایسی بھی ہے کہ جس کا نکاح ہوگا اور وہ امتیہ نہیں ہوگی؟ نہیں، اگر امتیہ ہی نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کی تو پھر اس کا نکاح ہوگا کیسے؟ نکاح تو اسلام کا مسئلہ ہے اور جو نبی پاک کی امت میں ہی داخل نہیں ہے تو اس کا اس انداز سے مسئلہ پوچھنا ہی غلط ہے. یعنی سید اور امتی دو الگ الگ لفظ نہیں ہیں. سید بھی تو امتی ہوتا ہے نا. اگر نبی کریم علیہ السلام کی امت اجابت میں داخل نہیں ہے تو وہ سید ہی کیسے ہوگا؟ سید ہونے کے لیے تو امتی ہونا شرط ہے کہ اگر وہ امتی نہیں نبی پاک کا اور امت اجابت میں سے نہیں، امتی ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ امت انکار میں سے ہو. امت انکار میں ہو پھر بھی سید نہیں ہو سکتا، کیونکہ سید ہونے کے لیے با ایمان ہونا ضروری ہے اور جو امتی نہ ہو وہ با ایمان کیسے ہوگا؟ اس لیے ان دونوں باتوں کو تقابل میں ذکر نہ کیجئے کہ سید زادی کا امتی سے یا امتیہ کا کسی سید زادے سے. کیوں کہ وہ سید زادہ ہو یا سید زادی ہو، وہ امتی تو نبی پاک کے ضرور ہوں گے، نہیں ہوں گے تو سید کیسے ہوں گے؟ اس لیے اس انداز سے نہیں.
اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ویسے بھی حضرت اس میں تو امتی کے ساتھ نبی کہہ سکتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہہ سکتے بھی ادھر یعنی سید یا سید زادی اور امتی. ہاں نہیں, لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سید امتی نہیں ہے, جی اور جو باقی لوگ کلمہ پڑھنے والے امتی, اسی بات کی تو میں تردید کر رہا ہوں, یہ بات درست نہیں ہے. جی وہ سید بھی امتی ہیں اور امت اجابت میں ہیں, اسی لیے سید ہیں, اور آل پاک ہیں, سرکار کی اولاد پاک ہیں. تو یہ شرف ان کو اسی لیے حاصل ہے کیونکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر چکا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کا دین درست نہیں وہ تو سید ہے ہی نہیں. لا تقولوا للمنافق سید, کسی منافق کو سید نہ کہو. تو اس لیے امتی ہیں وہ بھی, سید بھی امتی ہیں اور جو امتی ہیں وہ بھی امتی ہیں. سید کے لیے بھی نبی پاک کا امت ہونا اور امت اجابت میں سے قبول کرنا سرکار کی رسالت کو اور ما جاء بہ الرسول کو, یہ ضروری ہے. اب رہ گیا مسئلہ آپ کا جو آپ نے پوچھا, یہ تو ایک اصلاح تھی وہ کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ آل رسول کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ہاشمی, آپ کا خاندان قرشی ہاشمی ہے. تو اس میں فقہاء اسلام نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور یہ سارے متون میں موجود ہے. فقہ اسلامی کے متون جو متن کی کتابیں ہیں اس کے اندر کنز الدقائق ہو, شرح وقایع ہو, ہدایہ شریف ہو, فتاوی کی کتابیں, سب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ مرد و عورت کا جب عقد ہوتا ہے, نکاح ہوتا ہے, تو ان کے درمیان جو ہے ان کا ایک دوسرے کا کف ہونا جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ کف ہوں, برابری. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر. پروگرام میں وقفہ اذان عشاء کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفہ پر جانے سے پہلے محمد زہید صاحب نے وٹ فورڈ سے جو سوال کیا اس پر محترم المقام شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے, اور ان کا سوال یہ جو تھا کہ سید زادی کا امتی سے نکاح کیا جائز ہے, اور پھر انہیں اس میں تصحیح یہ فرمائی. اصل میں وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ عام مسلمان سے سید زادی کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو اس سلسلے میں بات وضاحت ہو رہی ہے سوال کی, مگر جن ہمارے بھائی نے یہ سوال محترم زید صاحب نے آپ نے کیا ہے تو یہ سوال ایک عام ہے, آپ نے اچھا کیا. انہی لفظوں کے ساتھ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اور آپ نے سنا قبلہ شاہ صاحب نے اس کو بڑی ہی عمدگی کے ساتھ واضح فرمایا ہے, اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے. اور بعض اوقات بندہ جب یہ بات کرتا ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اور بڑے مبنی بر جہل یہ بات ہو جاتی ہے بھی سید زادہ اور سید زادی. تو وہ آپ نے جو جملہ سوال کا کیا وہ اچھا تھا تاکہ اس میں وضاحت ہو گئی, لوگوں کا بڑا فائدہ ہوا انشاءاللہ. اور اگلا جو آپ نے بات کی تو اب اگلی بات شاہ صاحب اسی پر ہی فرمائیں گے. جو آپ نے اصل مسئلہ پوچھا تو ابھی اصل مسئلہ پر گفتگو فرماتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برابری جو ہے نا, کف جو ہے وہ معتبر مانی گئی ہے, مگر اس میں ایک بات قابل توجہ ہے, وہ یہ ہے کہ کف کا میں برابری جو ہے وہ اس کا جو حق ہے نا یہ اولیاء کا ہے, لڑکی کے وارثوں کا ہے, اس کے والد کا ہے, بھائی کا ہے, ان کا حق ہے کہ اگر اس سلسلہ میں ایسا کوئی خاندان جس کے اندر لڑکی رشتہ کر رہی ہے, نکاح کرتی ہے, کہ جو عرف کے اندر جس میں کہ اس کا خاندان جو ہے سادات وہ آر محسوس کرتے ہیں, اور یہ صرف سادات کے لیے بھی نہیں ہے کف کا مسئلہ, باقی قوموں میں بھی ہے. یہ اصل میں فقہی اور انتظامی مسئلہ ہے کہ کئی ایسی قومیں ہیں جو مقامی اقوام ہیں, زمیندار ہیں, کوئی بزنس مین ہیں, کوئی کسی طبقہ کے ہیں, وہ اپنے سے جو پیشے کے اعتبار سے قومیں ان سے کم رتبہ سمجھی جاتی ہیں ان میں رشتہ دینے کو آر سمجھتے, اور اس کے نتیجے میں اجازت. محترم بلال علی صاحب لندن سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال علی صاحب کیا سوال ہے؟ جی مفتی صاحب میرے 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی فرمائیے. سب سے پہلا سوال جو ہے میرے خیال شاہ صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی آنسر کیا تھا, لیکن میں نے تکبیر چینل میں فون کیا, وہ مجھے کمپلیٹلی ڈفرنٹ بتا رہے تھے. اس ریگارڈنگ موبائلہ جو آیت موبائلہ کی جو آئی تھی جب حضور موبائلے پہ جانے لگے تھے نصرانے کے ساتھ, تو اس میں لکھا تھا نا کہ تم اپنے عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, اپنے مردوں کو لاؤ, ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں, اور نفس کے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ تم یعنی کہ وہ پھر جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ
یہ چیز ہوئی ہے، مطلب ہے کہ وہ تکویر چینل والے بتاتے کہ ہوئی ہے، لیکن میں یہ کہتا کہ جو حضرت یعنی کہ صدیق اکبر کو کیوں نہیں حضور نے لے کے گئے، نمبر یہ کوشچن ہے. اور سیکنڈ والا جو کوشچن ہے میرا کہ جنگ صفین کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ اگر فار ایگزامپل اگر جو جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کے ساتھ جو ہو رہی تھی تو وہ کیا کہتے ہیں، اگر اس میں سے یعنی کہ جنگ میں تو یہ تھا نا کہ اگر حضرت علی کے اگر ہاتھ وہ ہو جاتا تو وہ ان کو قتل کر دیتے، اور حضرت معاویہ حضرت علی کو قتل کرنے کی اگر جنگ کی نوبت آ جاتی تو اس میں اگر ایسی بات اگر ہو جاتی ایک دوسرے کو وہ قتل کرنے کی یعنی کہ نیت سے جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں جنتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہی میرا دوسرا سوال ہے. اور تیسرا جو ہے اگر جنگ جمل جو ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ آئی تھیں، تو اگر ہم آج وقت کل کے زمانے میں ہوئیں تو ہم کون سی سائڈ میں ہوئیں گے؟ ہم کیا حضرت علی کی سائڈ میں ہوئیں گے یا حضرت عائشہ کی سائڈ میں ہوئیں گے؟ کیونکہ مجھے سینس نہیں کرتا کہ آپ دونوں کی سائڈ پہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان تینوں کو کوشچن کو اگر بڑا ڈیٹیل سے آنسر کر دیں، کیونکہ مجھے ہر طرف سے سنی شیعہ کی طرف سے ہر طرف سے مجھے ڈفرنٹ مل رہا ہے، لیکن قرآن کے مطابق اور کتابوں کے مطابق کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. جی محترم بلال علی صاحب، آپ نے سوالات پیش فرمائے. آپ نے پتہ نہیں کیسے مختصر سوالات کہہ دیے، پوری تاریخ کو آپ نے سوالات میں بیان کیا. انشاءاللہ تعالی ضرور اس پر بات ہوگی وقت پر. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج ہی ہوگی کیونکہ سوالات کافی ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اگلے پروگرام میں بھی تو انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب مل جائے گا. شکریہ. جی حضرت آپ ارشاد فرما رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حق جو ہے نا یہ اولیاء کا ہے. اگر اولیاء اس بارے میں آر سمجھتے ہیں تو یہ انتظامی شریعت کا فیصلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ کف جو ہے وہ پہچان کے لیے ہے، فخر کے لیے نہیں ہے. جی جی یہ مثلیت والا مسئلہ. جی جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے جی جی کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مرد و عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے، لیکن شعوب و قبائل جو ہے نا مختلف ٹرائب میں اور مختلف جو ہے قبیلوں میں تمہاری پہچان کے لیے تمہیں تقسیم کیا ہے، ہم نے کیا ہے. یہ کوئی کہے نا جی یہ تقسیم ذات پات یہ ہے ہی غیر اسلامی، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں. یہ غلط ہے، کیونکہ وجعلناکم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس طرح بانٹا ہے شعوب و قبائل میں تاکہ تم اپنے نسب کی حفاظت کر سکو، کوئی پہچان ہو تمہاری، کوئی آئیڈینٹی ہو تمہاری. اس لیے شریعت اس بات کو کہ ذات پات کو اگر کوئی بندہ اونچ نیچ کا تصور بنا کے اور اس پر تعصبات اختیار کرتا ہے، اس کو شریعت منع کرتی ہے. کیوں؟ کہ عزت کا رتبے کا باعث تو تقوی ہے. ٹھیک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس کے ساتھ، لیکن پہچان برقرار رکھنے کی شریعت حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ تم جو ہے اپنے نسب کی حفاظت کرو، اور بندے جو ہے وہ فاسق و فاجر سے رشتے کرنے میں اور کوئی ایسی خصلتیں عادتیں جن میں معمولی ہوں تو ان سے تم پرہیز کرو. ٹھیک ہے، اچھی عادات، اچھے خصائل، اچھی فطرت، اچھی تعلیم، اچھی تعدیب، اس کی اسلام جو ہے نا اس کا حکم دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے. تو یہ کف کا مسئلہ جو ہے اس طرح انتظامی ہے کہ اگر اس کا اعتبار نہیں کرتے جوڑے، مرد عورت اس کا خیال نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور کتنے اس پر جو ہے نا دنیا قتل ہو جاتی ہے. اور غیرت میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک سے لوگ مرتے ہیں، ایسی باتوں پر اتنے تنگ پڑ جاتے ہیں. تو شریعت ولایت استحباب کے طور پر بچی کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ دیکھیں جو والدین آپ کے دنیا میں آنے کا سبب بنے اور جنہوں نے آپ کی تعلیم دی، تربیت دی، جنہوں نے خرچ کیا ہے اور اتنے زیادہ محبت سے پالا پوسا، آپ بیک قلم یک جنبش آپ جو ہے ان کو وہیں چھوڑ کے اپنا فیصلہ آگے کر لیتے ہو تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. اور اس میں اگر والدین آر محسوس کریں تو عند القضاء وہ نکاح فسخ کرا سکتے ہیں. یہ ہے مسئلہ. اچھا، اب یہ ہے کہ جب آپ کی مقامی قوموں کے اندر بھی یہ بات معتبر ہے کہ برابری ضروری ہے تو اس وقت سادات جو ہیں بنو ہاشم، یقیناً دوسری عجمی قومیں، ان کے بھی کف نہیں ہے. اس اعتبار سے اس نکاح کی حوصلہ افزائی شریعت نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی، کہ اس کی ترغیب دے. لیکن اگر اولیاء اس پر متفق ہوں کہ مقابل جو آدمی ان کی بچی سے نکاح کر رہا ہے، کیونکہ ایک تو یہ کف کا مسئلہ جو ہے معتبر بچی کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا،
اس کے لیے اولیاء کو کوئی اعتراض نہیں، اس کے ولیوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے کوشچن کا یہ نتیجہ جو آپ ارشاد فرمانے لگے، اجازت دیں تو سید عثمان شاہ صاحب مانچسٹر سے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کافی سمپل سا اور سیدھا سا سوال ہے، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ فقہ کی روح سے کیا شیعہ اور سنی کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر کیا اسے سنی علماء کے نزدیک جائز نکاح تسلیم کیا جائے گا؟ تو بس صرف اس پہ ذرا اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شاہ صاحب۔ جی حضرت، ہاں جی، یہ آخری پہلو آخری پہلو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس پر اولیاء کو، یعنی اولیاء سے یہاں مراد ہیں اس لڑکی کے جو ولی ہیں، اس کے وارث ہیں اس کے، ان کو اگر اس پہ کوئی آر نہیں اور کوئی اعتراض نہیں، ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں جن میں ان کو اعتراض نہیں ہے، جی جی، اس صورت میں وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اس کی علت کوئی ذاتی طور پر نہیں ہے کہ سیدہ کے ساتھ غیر سید کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ایسی ذاتی حرمت نہیں ہے، یہ جو ہے کف کی وجہ سے حرمت ہے کہ چونکہ غیر سادات کف نہیں ہے سادات کے، تو یہ دوسری جو نسل کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، مگر سادات میں بطریق اولا، کیونکہ وہ عاجم جو ہیں وہ تو عرب بھی ہیں، پھر بنو ہاشم ہیں، سرکار کا خاندان ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر بھی تھوڑا سا پھر کلام ہے کہ بنو ہاشم کے جو کف ہیں وہ کیا قرشی بھی ان کے کف ہیں، تو یہ پھر ثبوت ملتا ہے کہ بنو ہاشم کے کف جو ہیں وہ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان ابن عفان تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، یعنی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دی آپ نے، اور اسی طرح ابو العاص جو ہیں، جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر ہیں، وہ بھی بنو ہاشم سے نہیں ہیں، تو وہ جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خاندان سے ہیں، تو بنو امیہ سے تو نہیں، لیکن ان کے امیہ کے جو بھائی تھے، دوسرے بھائی تھا، اس کی نسل سے ہیں وہ، عبد العزیٰ کی نسل سے ہیں وہ، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بنو ہاشم نہیں ہیں۔ تو 3 بیٹیاں نبی کریم علیہ السلام نے بنو ہاشم سے باہر خود بیائی ہیں اپنی، تو اس سے اس بات کا ثبوت ملے کہ حرمت ذاتی طور پر اس میں نہیں ہے۔ اور میں اس سلسلہ میں بہت سے فتاوی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے محترم بزرگ جو ابھی ان کا وصال ہوا ہے، پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر گیلانی، گوڑا شریف والے بہت پیارے سید تھے، انہوں نے تقریباً 500 صفحات پر مشتمل اس مسئلہ پر ایک کتاب لکھی ہے، اور ابھی وہ ان کے صاحبزادہ گرامی حضرت صاحبزادہ نظام الدین جامی صاحب حافظ اللہ، ان کے طرف سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ شائع ہو گئی ہے۔ 500 صفحات پر اس مسئلے پر اس سید نے بڑی بہترین تحقیق کی ہے اس مسئلے کی، جی ہاں، تو جو حضرات اس کا شوق رکھتے ہوں، تو چونکہ سید زادے نے تحقیق کی ہے اس لیے اور زیادہ یہ، اور حضرت مجدد گولڈ بھی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی سرکار جو ہے قدس سر العزیز، ان کی اولاد سے ہیں وہ، تو ان کی تحقیق بھی قابل داد بھی ہے اور پڑھنے کے قابل ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ محمد عظیم صاحب ناروے سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں جی، شاہ صاحب جیسے فرما رہے تھے ابھی کف کے مسئلے میں، تو کیا ایسا نہیں ہے احناف کی جتنی بھی جو امہات الکتب ہیں فقہ میں، ان تمام میں تو میرا خیال ہے کہ شاید مسئلے کو یوں بیان کیا گیا، میری اصلاح فرما دیں، کہ جتنے بھی عجم ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے کف ہیں، عجم سارے ایک دوسرے کے کف ہیں۔ اس پہ آپ کوئی ریفرنس پیش فرما سکتے ہیں؟ جی تقریباً جیسے ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، کنز الدقائق سے لے کے شرح القیہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کو، تقریباً جتنی بھی بڑی کتب ہیں۔ جی ٹھیک، بس اسی پر آپ گفتگو کرنا چاہتے تھے؟ اور میں اس سلسلے میں یہاں ہی چاہتا ہوں کہ اس کو میں ختم کروں اس بات کو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، نہیں مختصر ایک جملہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ عاجم ہم کف ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور عاجم میں بھی بڑی ذات کے جو لوگ ہیں وہ اگر حقیر پیشے سے تعلق رکھنے والے، چھوٹے کام سے تعلق رکھنے والوں میں بچی اگر چلی جاتی ہے تو وہاں پہ قتل عام ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے۔ تو میرے دوست کو یہ چاہیے کہ متون صرف نہ دیکھیں، ریالٹی بھی دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹی،
آج ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے درمیان فرق کوئی نہیں. آج بھی اگر راجا یا جاٹ ان کی بچی جو ہے اگر وہ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی جا کے کسی تیلی یا موچی کے ساتھ جہاں وہ پیشہ کرتا ہو جوتی کا, تو وہ اس پر قتل عام کرتے ہیں. تو قوانین جو فقہ کے ہوتے ہیں اس میں یہ بات دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ عرف میں لوگ خود کیا سمجھتے ہیں. اس میں عقود رسم مفتی میں دیکھیں آپ, اس کے جزیات دیکھنے پڑتے ہیں فیصلہ کرتے وقت. اگر عاجم کو آپ برابر کہتے ہیں تو یہ اگر جزیہ کسی نے نقل بھی کر دیا ہو تو یہ پریکٹس اس کی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کریں گے اس پر بہت سے قتل ہوتے ہیں غیرت کے. وہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں, ہندوستان کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں, اس کے اندر اس کی حوصلہ افزائی اگر آپ کرتے ہیں تو علماء کبھی بھی اس پر فتنہ فساد کو روک نہیں سکتے. اور ایسا جو قاضی اور مفتی کے لیے قوانین ہیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایسی باتوں کو دیکھنا ان کے لیے ضروری ہے. صرف یہ بات نہیں کہ اگر کوئی جزیہ ہو تو اس کی پریکٹس ہو سکتی ہو وہاں پہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. حضرت اگلا ہمارا سوال یہ تھا کہ اس پر محمد زید صاحب کا یہ سوال ہے, قرض اور مورگیج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ویسے تو آپ نے کئی مرتبہ اس پر کلام فرمایا ہے تو لیکن ممکن ہے انہوں نے نہ سنا ہو, وہ آپ کا پہلا اس پر جو میں اس پر اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو سود جس کو کہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اہل اسلام کو ایسی کمپنیاں خود اتنی بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یہاں موجود ہیں, تو کیوں نہیں آگے بڑھتے مسلمان؟ اور یہ بہت بڑا بزنس بھی ہے کہ اگر وہ ایسی کمپنیاں قائم کریں جو بلا سود قرضے جاری کریں اور اس کے اندر مضاربہ کرائیں. ایسی بینکنگ ہونی چاہیے, ایسی کمپنیاں قائم ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک شریعت کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے. میں جو اہل فکر و نظر ہیں ان کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں اور اہل ثروت کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا احسان ہوگا اسلامک سوسائٹی پر کہ ایسے ادارے وجود میں لائے جائیں کہ جو یہاں پہ یعنی بلا سود بینکاری بھی کریں اور قرضوں کا اجرا بھی کریں بلا سود, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بڑی برکت فرمائیں گے. ہمیں اس پریکٹس کی بجائے کہ ہم کسی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں, ہمیں مسلمانوں کی فلاح کے لیے اور ان کی سوشل ویلفیئر کے لیے ایسے ادارے وجود میں لانے چاہیے جو مضاربہ کمپنیاں ہوں. اور میری اطلاع کے مطابق کچھ کمپنیاں عرب ممالک نے یہاں قائم بھی کی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کر کے تو مضاربے کی بنیاد پر جو ہے وہ قرضوں کا اجرا کرنا چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ سود کا اجرا نہ ہو, نفع نقصان پر وہ شراکت کرتے ہوں, یا پھر چیز کی قیمت معین کر کے اس میں ادھار کی بنیاد پر زیادہ اس کو لگا سکتے ہوں جو کہ جائز قسم ہے. خامخواہ کا بڑھوتری جو ہے رقم کی وہ سود کے زمرے میں آتی ہے. یہ بات میں کئی دفعہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, اور اگر دوست زیادہ تسلی چاہیں تو پھر آف ایئر بھی مجھ سے تفصیلاً اس پر بات کر سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ انشاءاللہ ضرور. قبلہ شاہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی, اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے لیے تھوڑی محترم ناظرین و ناظرات کے لیے خوشخبری بھی ہے اس حوالہ سے. جیسے شاہ صاحب محترم نے قبلہ نے فرمایا, امہ کلب کارڈ جو ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو جس طرح شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اس کو امہ کلب کارڈ کی شکل میں ایسی امہ بینکنگ کی جائے جس میں سود سے پاک ہو وہ. تو اس کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائیں, اور یقیناً امت مسلمہ اس پر دعا کرے کہ اللہ پاک یقیناً کوئی ایسے اسباب پیدا فرمائے جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے مکانوں کی, اور وہ سود کی لعنت سے بھی محفوظ رہیں. تو ہمارے ساتھ آخری کالر ہیں آج کی مسز علی صاحبہ, غالباً ہماری بہن ہیں لندن سے. اس کے بعد ہماری لائنز کلوز ہو جائیں گی اور ہم کوشش کریں گے سوالات کی طرف کنسنٹریٹ کریں. مسز علی صاحبہ لندن سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ. جی میری بہن فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی مجھے پوچھنا تھا, میرا تعلق اہل سنت سے ہے, مجھے تھوڑی کبھی کنفیوز ہوتی ہوں. ہم لوگ جیسے ہمارے جتنے اپنے پیر ہوتے ہیں یا جہاں جہاں بلیو ہوتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ یا جو بھی مزاروں پہ, ہم لوگ شام میں یا ایران میں ہم لوگ کیوں نہیں جاتے, مطلب اہل سنت والے؟ میں سوچتی ہوں ہم تو باقی مطلب ادھر جاتے ہیں, جیسے ہم شادولہ ولی ہیں ادھر چلے گئے, یا پھر اپنے جو لوکل ہوتے ہیں جو بھی پیر جن کو ہم مانتے ہیں کولڑا شریف یا جو بھی, لیکن ہم لوگ جیسے حضرت امام حسین کے روزہ پہ یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی طرف کیوں نہیں جاتے؟
مطلب کیا ہمیں نہیں جانا چاہیے یا اہل سنت کی طرف سے اس کا کوئی خاص؟ اللہ تعالیٰ ضرور اس پہ جواب پیش کیا جائے گا، ایسی کوئی ہدایات نہیں ہے، الحمدللہ اہل سنت کے لوگ جاتے ہیں، تفصیل طلب جواب تو انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب ارشاد فرمائیں گے، تفصیل پر مبنی معذرت کے ساتھ اب ہماری فون لائنز کلوز ہو گئی ہیں، تو بے شمار کالز آ رہی ہیں اور ہم معذرت خواہ ہیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے جو بڑی مجھے کنٹرول روم سے ہمارے کنٹرولر جو ہمارے بھی کنٹرولر ہیں وہ بار بار مجھے اس بات کا شدت سے احساس دلا رہے ہیں کہ ریحانۃ الجنہ کہ جو ہے نا آپ کالز بہت شدید ہیں، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے چونکہ پھر آپ ہی شکوہ فرماتی ہیں کہ سوالات آ جاتے ہیں اور ان کے جوابات تشنہ رہتے ہیں، تو اس لیے معذرت خواہ ہیں ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، اور مشکور ہیں ان کے کہ اتنی شدت سے وہ لائن پر موجود ہیں اور بڑی مسلسل ان کی کالز آ رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام ان بھائیوں اور بہنوں کو جو کالز کے ذریعے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں، یقیناً قبلہ شاہ صاحب بھی آپ کے لیے آخر میں یہ دعا یا جملہ دہرائیں گے، اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جی حضرت آپ وہ اس پر آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرما دی، قبلہ شاہ صاحب نے مورگیج پر اور قرض کا حوالہ سے، محمد عظیم صاحب نے ناروے سے یہ سوال کیا تھا، نماز جنازہ کے حوالہ سے حضرت یہ سوال تھا کہ انہوں نے ریاض الصالحین کا حوالہ دیا اور فاتحہ شریف پر گفتگو فرمائی کہ ہم نہیں پڑھتے، اور صاف ظاہر ہے بات تو اس میں یقیناً سوالات آپ سمجھ۔ جی میں نے سن لیا ہے۔ عظیم صاحب کا سوال ہے؟ جی عظیم صاحب، محمد عظیم بھائی ناروے سے۔ پہلا اصل میں ان کا یہ تھا کہ کوئی اپنے آپ کو اس پہ ایک جملہ اس پر بھی آپ ارشاد فرما دیں، جو اپنے آپ کو خود کہنا کہ میں سید ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں شاہ ہوں، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ ایسا اصل میں بات یہ ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ تفاخر کے لیے تو ایسا کہنا خیر ایک اچھی بات نہیں ہے، البتہ یہ بات ہے کہ دیکھیں سید کا لفظ جو ہے نا جس تعریف میں آتا ہے کہ وہ رئیس یا کسی صدر یا بڑے کو کہا جاتا ہے، عرف میں جب وہ ایک قوم پر بولا جاتا ہے تو اب بطور قوم جب کوئی کہتا ہے کہ میری قوم سید لکھ لو تو اس کو وہ دعویٰ نہ سمجھیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں سید ہوں۔ جی جی جی، اس لیے کہ اب سید وہاں عرف میں نام ہو گیا ایک کاسٹ کا، جی جی، جب ایک کاسٹ کا نام ہو گیا ہے تو اب اس کا لغوی معنی جو ہے وہ اس سے مراد ہر وقت نہیں لیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کوئی ریاست نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے جی، نہ دین کی نہ دنیا کی، لیکن وہ کاسٹ کا جب نام ہو گیا تو اب اس کو لینا پڑے گا۔ جس طرح کسی کا نام حیات جاوید ہو جائے تو اس بیچارے کی میت اٹھاتے بھی کہنا تو یہی پڑے گا نا کہ یہ حیات جاوید کی میت جا رہی ہے۔ یعنی جب بھی نام کسی کا نام بن جاتا ہے تو اس میں معنی کا خیال کم ہوتا ہے، صرف علمیت بھی پائی جائے نا تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا نام ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے پوری؟ جی جی، کہ ایک آدمی مثلا مردہ ہے، اس کی میت لے جا رہے نام حیات ہے تو اس کو حیات ہی کہنا پڑے گا۔ اب کہیں کیسا حیات ہے، مردہ حیات ہے تو اب حیات اس کا نام ہے۔ اسی طرح سید رئیس نہ بھی ہو، مثال کے طور پر اس کی ریاست مثلا دینی ریاست نہیں، بیچارے کو کلو واللہ شریف بھی نہیں آتی سیدھی، لیکن جب اس کی کاسٹ ہے تو سید ہی کہے گا نا خود کو۔ جی جی جی، یعنی ایک اس کی قوم جو ہے اس کی جب بن گئی عرف میں، جی جی، اب اس کے اس معنی کے لحاظ سے وہ ایک تو سب کو نہ روکے، رہ گی باقی یہ بات کہ کبھی کبھی اظہار نعمت یا تحدیث کے لیے کہا جائے جس میں بڑائی نہ ہو، جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انا قائد المرسلین انا سید النبیین ولا فخر فرماتے، میں سب نبیوں کا سردار ہوں لیکن فخر کے لیے نہیں کہتا۔ تو معصوم ہے سرکار، آپ کی تو شان ہے، واقعی آپ فخر سے نہیں کہتے، آپ تو اظہار حقیقت فرما رہے ہیں۔ اس لیے اگر خام خواہ کا کوئی ہم سے اس بات پر اڑنا شروع کر دے کہ ایسا کرنا جائز ہے، حضور نے تو فرمایا تم کیوں کہتے ہو نہیں ہے، تو یہ کیونکہ مولوی عام باشد کے چپ نہ شبد، وہ تو بولتے ہی رہیں گے، لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ لا تزکو انفسکم، کہ اپنے آپ کو کا تزکیہ اور اپنے آپ کو بڑا نہ کہو، ٹھیک ہے جی، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو، تواضع میں ہی ساری شان ہے، اور عقل مند تو تواضع ہی اختیار کرتا ہے۔ سرکار بھی اپنے لیے یہی فرماتے ہیں کہ فخر مجھے اس بات میں نہیں کہ میں سید ہوں، بلکہ الفخر و فخری، مجھے تو اپنی مسکینی پر اللہم احیینی مسکینم وامتنی مسکینم واحشرنی فی زمرۃ المساکین، تو جو سرکار کا طریقہ ہے ہمیں تو وہ اختیار کرنا چاہیے۔ باقی یہ اللہ کا کرم ضرور ہے، دیکھیے جس کو بھی جس قوم میں اگر اچھی نسل میں پیدا کیا ہے تو اس کو عادات بھی اچھی رکھنی چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے، بجائے پبلک کے آگے اس بات کا کوئی
ڈینگ مارنے کے یا کوئی بات کرنے کے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کسی کو عزت دیتا ہے، اگر وہ اچھی نسل میں پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے بھی اس کی عزت ہوتی ہے تو یہ خدا کا شکر کرنا چاہیے، واقعی شکر والی بات ہے. بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ یعنی فخر کے لیے اور اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے اس کو نہیں. یہ محترم اسلم صاحب ہیں، ان کا حضرت اسی سے ریلیٹڈ سوال آیا ہے کہ بعض اوقات آپ پتہ نہیں ان کو دفتر میں کوئی معاملہ پیش آیا کہ وہ سید کا نام اگر لیگلی چلا ہے تو وہ لڑائی کرتے ہیں، میں سید ہوں، میرا نام لسٹ میں نیچے کیوں آیا ہے، یا آفس میں کوئی ایسی ترتیب ہو کہ الفابیٹیکلی ترتیب ہے تو اب صاحب ذرا سید ایس یا سین وہ اپنے الف با تا سا کے بعد جو اس کا نمبر آ رہا ہے اسی پہ آئے گا. تو وہ کہتے ہیں بھی اگر کوئی اس پہ یہ کہے کہ نہیں میں سید ہوں، آپ نے میرا نام نیچے کیوں لکھا ہے، تو اس پر کیا فرمائیں؟ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ایسے سید صاحب کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف پڑھنی چاہیے اور غنیت الطالبین شریف پڑھنی چاہیے. یہ سیدوں کی کتابیں ہیں، اس کے اندر نفس کے جو کودے ہوتے ہیں نا اس قسم کی بیماری، یہ اصل میں مسئلے میں نہیں آتی، یہ ان خصوصی مسائل میں جو امراض صدری ہیں نا ان میں یہ باتیں آتی ہیں. تو اس کا علاج کسی سید جو ولی اللہ ہے اس کی کتاب پڑھ کے ان کو کرنا چاہیے. ایک جملہ تھوڑا سا آسان بھی حضرت فرما دیں، چونکہ یہ ہمارے اسلم صاحب جو ہیں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس کو تھوڑا سا آسان کر کے. آسان یہ ہے کہ جو اقطاب بزرگ اولیاء کاملین جو سادات کرام ہیں اور وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، تواضع کا یہ حال ہے کہ شجرہ مبارک حضور غوث الثقلین شہنشاہ بغداد جو ولیوں کا بادشاہ ہے، ان کا بھی جب شجرہ لکھا جاتا ہے تو ابو سعید مخرمی یا مخزومی کا نام ان کے اوپر لکھا جاتا ہے. کیوں؟ کہ ان سے کچھ لیا ہے انہوں نے، اور وہ آل بنی ہاشم سے، آل علی ابن ابی طالب سے یا آل بطول زہرا سے نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح یہ آپ شجرہ ہی صرف پڑھ لیں ان کا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری سرکار علی بن عثمان الحجویری سید پاک ہیں، حسنی سادات میں سے ہیں، اور آپ کے جو شیخ ہیں حضرت شیخ ختلی وہ آل رسول کریم میں سے نہیں ہیں. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری سرکار کرمہ والا کے پیر ہیں، تو جب بھی نام لکھیں گے تو اپنے پیر سے نیچے ہی لکھیں گے. تو اس میں کوئی نہیں، اگر کوئی سینئر ہے آپ سے علم میں ہنر میں اوپر ہے اس کا نام آ جائے گا، اس میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور مولوی میری بات سن کے علاج نہیں ہوگا. ان سیدوں کی بڑی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. سیدوں کو بھی دوسروں کو بھی کرنا چاہیے، نہیں کہ ہم سید کی ساری ہم اصلاح شروع کر دیں اور بڑے بڑے چودھرا وڈیرے راجے مہاراجے وہ اپنی بات نہ چھوڑیں. سب کو اس پر دھیان کرنا چاہیے. یعنی ہمارا فوکس صرف اس بات پر ہی ہو جائے کہ سید ہی ضرور جو ہے تواضع کرے. سب کو تواضع، کیوں کہ تواضع سے گردن فرازہ نکوست، جن کو خدا نے بلند کیا ہو وہ تواضع اختیار کریں تو یہ ان کی عزت اور بڑھاتی ہے تواضع. لیکن گداگر تواضع کو نہ تو ہوئے اوس، اگر کوئی گداگر بیچارہ کر رہا ہے آجی تو اس کی تو عادت ہے نا، اس کے کرنے کا کیا ہے، تو اس کا تو مقام ہے. ہر وہ شخص جس کو رب نے اختیار اقتدار کوئی نسلی عزت کا بہانہ کوئی بھی چیز علم کا کسی بھی چیز کا دیا مال کا دیا ہے تو اس کی گردن اگر جھکی ہوئی ہو اس کے لیے خوبی ہے، اور جو بیچارہ پہلے ہی عاجز ہے اس کی جھکی ہوئی ہو تو اس کی تو عادت ہے، اس کی کیا ہوگی. یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کریمہ میں یہ فرمایا تواضع سے گردن فرازہ نکوس. اب کوئی بادشاہ ہے تو گردن جھکاتا ہے تو اس کی بھی خوبی ہے اور خلق کے لیے بھی آسانی ہوگی. اور ایک گداگر ہے بیچارہ تو اس کا تو کام ہی سوال کرنا ہے، وہ عاجزی نہیں کرے گا تو کرے گا کیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت پیاری وضاحت فرما دی. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، فروتنی کو وہ دل میں جا دیتا ہے، فروتنی عاجزی انکساری. اور قبلہ شاہ صاحب نے اس بات پر میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آپ نے تو خیر عاجزی کے طور پہ فرما دیا، میں بتاؤں گا تو اس پہ کچھ سارے عمل نہیں کریں گے. یقیناً آپ جو بات فرماتے ہیں اس میں سب سے بڑی حقیقت کی دلیل یہ ہے کہ آپ الحمدللہ سید ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، شیخ ابن شیخ ہیں، عالم ابن عالم ہیں، اور شیخ الحدیث ابن شیخ الحدیث ہیں. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا ناظرین اور آپ نے سنا کہ الحمدللہ جب قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی وہ سیلف پروجیکشن والی بات نہیں کرتے، وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کی منشا ہوتی ہے. اور جب اس سطح کے لوگ اس انداز میں یعنی کسوٹی کو پرکھ کے بات کرتے ہیں تو اگلے دل میں بھی اترتی ہے. یقیناً سید جب خود اپنی بات اس انداز سے کر رہا ہو تو اس میں یقیناً فیض بھی ہوتا ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے. محترم علامہ صابری صاحب اس میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعریف مقرر فرما دی کہ سید القوم خادمہم. سبحان اللہ. قوم کا سردار ہوتا ہی وہ ہے جو قوم کا خادم ہو. مخدوم کو کیا حق ہے کہ وہ سردار بنے؟ جو لوگوں کے کام آئے گا، جو لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچائے گا، یہ تو
یہ تو سرکار کا اپنا حکم ہے کہ قوم کا سردار وہی ہے جو قوم کا خادم ہو. سبحان اللہ. حضرت قبلہ شاہ صاحب آپ کا انتہائی شکریہ. آپ نے پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ہمارے ناظرین و ناظرات کو محظوظ فرمایا, مستفیض فرمایا, مستنیر فرمایا. اور الحمدللہ آج کے ہمارے سیشن میں بڑی ہی علمی گفتگو بھی ہوئی اور بڑی اصلاحی گفتگو بھی ہوئی. معاشرہ کے اندر پائی جانے والی برائیوں پر بھی اور عقیدے کے اندر پائی جانے والی غلاظتوں کی صفائی کے لیے بھی الحمدللہ بہت سارا سامان میسر آیا. اسی کے ساتھ ہی میں امہ چینل کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنا بھی اعلان فرما دیں, بعض ضروری سوالات آئے ہیں, انشاءاللہ ضرور اگلے پروگرام میں ہم اس کا جواب جی انشاءاللہ. شاہ صاحب کے حسب ارشاد ہمارے جو بعض ضروری سوالات آئے آخر میں رہ گئے اور ان کے جوابات نہیں ہو سکے, انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سیشن میں ضرور ان کو پہلے لیں گے اور آپ کے جوابات ضرور پیش کریں گے. تمام ہمارے ناظرین و ناظرات کا انتہائی شکریہ جو ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے. اوما چینل کی پوری ٹیم, کیمرہ مینز, کنٹرول پینل کے احباب, سب کا شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خورشید عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.